میں چلیں بی بی سی کی بات کر لیں, جنہوں نے کبھی اچھا لکھا ہی نہیں پاکستان اور چائنا ریلیشن شپ کے حوالے سے. کبھی پڑھا ہو کہ جناب چین نے اتنے پیسے پاکستان کو دیے اور کہا کہ جناب آپ اپنی فلانی چیز بند کر دیں. یہ یو ایس ایڈ جو ہو گیا ہے وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے سر. یہ جو زیرو سم گیم ہے نا, اس کو سمجھیں آپ. یہ بلوچستان میں جو ڈگنگ جو ہو رہی ہے وہاں پہ منرلز کی کمپنی کو پہلے وہ ٹھیکہ دیا گیا تھا, انہوں نے انٹرنیشنلی جا کے ہم پہ کیس کر دیا کہ جناب پروجیکٹ ہم سے واپس لے لیا گیا ہے. بلینز آف ڈالرز کا ہم پہ وہ ہرجانہ ہوا کہ بھائی ہم اگریسو ہیں, انسٹیبل ہیں, تجارت ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ سارے کا میڈیا میں بھی ہو رہا ہے. بڑی مارکیٹ ہے ان کی گورنمنٹس نے, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کنٹینیوٹی ہے سسٹم کی. آپ کے انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنلز کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں ان کو آنر کیا جاتا ہے. پورٹ ہے نا گوادر پورٹ, جس کے اوپر سارا یہ پروجیکٹ سی پیک چل رہا ہے. پورٹ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک انیبل ہو جائے گا؟ اس طرف سے بھی گوادر میں آپ کی چیزیں آئی ہیں, اور گوادر سے پھر یہاں سے پاکستان میں, اور پھر پاکستان سے آگے چائنا تک. یہ پورٹ جو ہے یہ بالکل فنکشنل ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو انیدر ایپیسوڈ ٹی ایچ ایس. آج ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان موجود ہیں, محمد سمیر اسدی, جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں اور ریسرچر ہیں, پاک چائنا اور انٹرنیشنل افیئر کے اندر بہت ان کا نالج ہے, کام کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جی بہت شکریہ. سنائیں سر, پاکستان, چائنا, رشیا, یو ایس, کیا چل رہا ہے آج کل؟ دیکھیں یہ ایک ایور چینجنگ ورلڈ ہے. ہمیشہ سے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ چینج ہوتے آئے ہیں, اور دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں جب وہ اکنامیکلی اسٹرینتھن ہوتے ہیں تو سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اپنے رول کو بھی اسٹرینتھن کریں اور اس کو انہینس کریں. سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی حدود سے باہر نکل کے ذرا آس پاس کے جو ٹیریٹریز ہیں, جو آس پاس کے ممالک ہیں, ان پہ بھی ذرا اثر و رسوخ اپنا بڑھایا جائے. تو بڑے ممالک ہمیشہ سے صدیوں سے یہ کرتے آئے ہیں, اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں جیو اسٹریٹجیکلی اگر ہم دیکھیں, گلوبلی ہم دیکھیں تو یہی کچھ چل رہا ہے. ان ممالک کے بیچ میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے, ہمیں نظر آئے گا. آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ ایک عام شہری کے لیے, عام لوگوں کے لیے پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے کہ جیو پالیٹکس سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ اب بہت زیادہ ضروری ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں, اور جیسا کہ ہم ہمیشہ سے شروع سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ پاکستان لکیلی جیو اسٹریٹجیکلی ایک بڑی ایک امپورٹنٹ لوکیشن پہ واقع ہے ہمارا جو ملک ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جہاں پر موجود ہیں, ہمارے ایک طرف انڈیا ہے 1.4 بلین پیپل, ایک بہت بڑی اکانومی. دوسری طرف چائنا ہے 1.4 بلین پیپل, اگین مطلب دنیا کی ایک بڑی پاپولیشن ہمارے لیفٹ اور رائٹ پہ موجود ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے ساتھ افغانستان ہے, سینٹرل ایشیا بڑا آئل اور گیس کے حوالے سے بڑا ایک رچ ریجن ہے. رشیا ہمارے ساتھ بارڈرنگ اس طریقے سے تو نہیں ہے, لیکن تاجکستان کے ساتھ سے ایک پٹی ہے جو ہمیں کنیکٹ کرتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ ریجن ہے, ایک پوری ایک گلوب کا, پوری ایک ورلڈ کا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بڑا ایک جیو اسٹریٹجیکلی ایک امپورٹنٹ لوکیشن پہ ہے. تو بطور شہری, بطور پاکستانی, میرا خیال ہے کہ ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا اس خطے میں کیا ایک رول ہے, کیا ایک پوٹینشل ہے. ہم اپنے اس پوٹینشل کو یا اس رول کو یا اس لوکیشن کو پاکستان کی امپرومنٹ کے لیے, بیٹرمنٹ کے لیے, اکنامک گروتھ کے لیے, خاص طور پہ جس کا ہماری عوام کی زندگیوں کے ساتھ ایک بڑا ڈائریکٹ ایک کنیکشن ہے, اس کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے, اور یہ ایجوکیشن کے ساتھ ہے, نالج کے ساتھ ہے. ہمیں اچھے رائٹرز کی بکس کو پڑھنا پڑے گا انٹرنیشنلی, اور اچھی ڈاکومنٹریز, اچھی سیریز دیکھیں. صحیح. اچھا, ابھی ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ قوموں کی جو نیچر ہوتی ہے نا وہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کی نیشن بلڈنگ کے لیے نا. اب کافی بڑے یوٹیوبرز بھی بات کرتے ہیں, بڑے اینکرز بھی سارے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک اس کی نیشن بلڈنگ ہونے کا ٹائم نہیں ملا. عمران خان کا جو سب سے پہلا تقریر تھی, بیان تھا, اس کے اندر اس نے یہی کہا تھا کہ یار ہماری قوم نہیں بن سکی ابھی تک. اور پھر شعیب اختر نے اس چیز کو فالو بھی کیا اور ایگزامپل بھی دی تھی کہ ہماری نیشن نہیں ہے, تو ہماری جو ٹیم ہے اس کے اندر بھی کوئی خاص اس طرح کی لیڈرشپ چیز تھی نہیں, کیونکہ لوگ تو وہیں سے آئیں گے نا, سوسائٹی سے اٹھ کے آئیں گے, ان کے وہی مسئلے اور وہی انسیکیورٹیز ہیں, تو کس کوئی لیڈ کرنے والا نہیں تھا. تو شعیب اختر بھی کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی لیڈ کرنے والا ہوتا نا تو ہم کئی ورلڈ کپ لے چکے ہوتے, ایک نہیں لیتے, کئی لے لیتے. تو ایک بھی مل گیا ہمیں, یہ بڑی بات ہے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ رہے تھے کہ یار ہماری نیشنز کے اندر کیا کمی ہے, آپ کیا بتا رہے تھے؟ دیکھیں, کمی اگر ہم اپنی قوم کی صرف بات کریں نا تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بہت بہتر کر سکتے تھے گزشتہ 75-76 سالوں میں.
ہماری قوم میں نا اب میں خود 40 کو ٹچ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ڈگریز کے بعد تھینک یو ویری مچ. اچھا, ڈگریز کے بعد جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں نا, ایک تو ہماری ایک مطلب ابھی لائف کے 2 فیزز ہیں جن کو بڑے قریب سے ہم نے دیکھا. ایک آپ کا وہ ہے ایجوکیشنل, اور اس کے بعد دوسرا پریکٹیکل فیلڈ میں آپ آتے ہیں. تو یونیورسٹیز میں اور اس کے بعد جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو اب آپ نے چیزوں کو بڑا ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا ہوتا ہے, ڈگری سے پہلے اور ڈگری کے بعد. پاکستان میں بڑا میرا خیال ہے ایک بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے لوگوں میں, کام کرنے کی بڑی ایک ڈیڈیکیشن ہے, بڑی ایک کمٹمنٹ ہے, کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے پہلے بھی, میں مختلف جگہوں پہ یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ بطور قوم مویز بھائی ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے, اور ہماری جو اچیومنٹس ہیں بہت سے ممالک کی نسبت بہت بہتر ہیں. فار ایگزامپل 47 میں ہمیں آزادی ملی, آج 2024 کی ہم بات کر رہے ہیں, 1 مئی 2024. وی آر دا اونلی نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ, ٹھیک ہے. ہم سے زیادہ امیر مسلم ممالک بہترین GDP اور اکنامک گروتھ کے ساتھ پوری دنیا میں موجود ہیں, یہ ایک فیکٹ ہے. چاہے ان کے وہ جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجک چیلنجز نہیں تھے, ہمیں تھے, لیکن ہم نے اس چیلنج کو جب فیس کیا, سمیل کیا, تو ہم نے اپنے ڈیفنس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے یہ چیز کی اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. ہم نے دنیا کے بہترین سائنٹسٹ پروڈیوس کیے, نوبل پرائز ونرز وی ہیو, ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے جیسے اب کرکٹ کی بات کریں, ہم نے ہاکی میں وی ور دا ورلڈ چیمپئنز, اسکواش میں وی ور دا ورلڈ چیمپئنز. کون سی ایسی گیم ہے کہ جو کوئی پاکستان نے نہیں کھیلی اور اس میں ہم نے انٹرنیشنل ورلڈ چیمپئن شپس کو ہم نے ون نہیں کیا؟ کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں ایجوکیشنلی اگر ہم بات کریں کہ جس میں او لیولس کی آپ بات کر لیں, اے لیولس کی بات کر لیں, یا ڈاکٹری کے شعبے میں بھی اگر ہم بات کر لیں, ہارٹ اسپیشلسٹ کی آپ بات کر لیں, یا کسی بھی اس کے شعبے کی آپ بات کر لیں, ڈاکٹری کے مختلف اس میں ہیں, تو کہ پاکستان نے بہترین ڈاکٹر پروڈیوس نہ کر رہے ہوں جو کہ امریکہ اور یورپ میں جا کے کام نہیں کر رہے. ہم نے بہت کچھ کیا ہے, کمیاں ضرور ہیں, لیکن جیسے ہم بات کرتے ہیں, سارے لوگ بات کرتے ہیں, یوٹیوبرز بھی, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی بات ہوتی ہے کہ لیڈر نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ اب لیڈر کس نے دینا تھا؟ اسی سوسائٹی نے دینا تھا, میں نے اور آپ نے دینا تھا, میرے بڑوں نے لیڈر بننا تھا. اگر لیڈر نہیں آیا, لیڈر نہیں دیا, تو وہ میرا اور آپ ہی کا قصور ہے, ہمارے بڑوں کا ہی قصور ہے کہ اس سوسائٹی کو ایک اچھا لیڈر نہیں دے سکے. ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہم ہر وقت جو اس وقت کے سیاستدان ہیں ان کو گالی دے کے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے. اگر ہم نے ہر وقت ان کو گالی دینی ہے تو پھر جو ہمارا اس وقت حال ہے اس حال کے پھر ہم خود ذمہ دار ہیں. ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یار دیکھیں جی کہ عمران خان نے جناب, اگر ہم کہتے ہیں کہ جی پچھلے 5 سالوں کے اس وقت جو حالات ہیں اگر وہ ذمہ دار ہیں, ان کو گالی نکال لیں, دل خوش ہوتا ہے تو نکال لیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 30 سالوں میں جو نقصان ہوا ہے اس ملک کا, شریف فیملی اس کی ذمہ دار ہے, تو نکال لیں گالی. اس کو گالی نکالنے سے اگر آپ کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو نکال لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی مشرف صاحب آئے تھے ان کا قصور ہے, شوکت عزیز کا قصور تھا, پیپلز پارٹی بھی بیچ میں رہی, یا جنرل ایوب کی بات کر لیں, جنرل ضیاء کی بات کر لیں, مطلب کسی کا بھی, تو ان لوگوں کو اگر ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی آپ بات کر لیں, جو پہلے الیکشنز کی ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آپ بات کر لیں, ووٹ کس نے دیا ہے؟ میں نے اور آپ نے دیا, میں نے اور آپ نے نہیں, تو میرے اور آپ کے بڑوں نے ووٹ دیا. ووٹ کی بات نہ کریں نا, پھر ووٹ کی بات کریں گے تو دوسری چیزیں نکل آئیں گی نا, پھر سمجھ رہے ہیں بات کو نا. نہیں دیکھیں, ووٹ پہ پھر وہی بات ہوتی ہے نا جو آج کل ہم بات کرتے ہیں کہ ووٹ پہ پیرا دینے کی بات ہوتی ہے نا. میری چیز پہ اگر میں نے اپنی چیز کو پروٹیکٹ نہیں کرنا تو میرے پڑوسی نے آ کے تو نہیں کرنا نا کوئی, نہ تو کہ ہمارے آس پاس کے جو جتنے ممالک ہیں انہوں نے تو ان کے لوگوں نے آ کے تو نہیں پروٹیکٹ کرنا نا. ووٹ تو پوری دنیا میں پڑتے ہیں نا. سسٹم کو بھی دیکھیں, جو سسٹم ہے نا, سسٹم کی جو اس وقت خرابی ہے, اگر سسٹم کو ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان سیاستدانوں سے زیادہ ہمارا قصور ہے. وہ کیسے ہے کہ ہم نے بار بار انہی کو ووٹ دیا ہے. ہم نے اپنے حلقے کے اس MNA کو ووٹ دیا ہے کہ جس کا پولیس کے تھانے کے ساتھ ہمارے حلقے میں زیادہ تعلق تھا, SHO کے ساتھ, SP کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہمیں پتا تھا کہ کل ہم پہ اگر کیس پڑے گا تو یہ MNA اتنا طاقتور ہے, اتنا انفلوئنشل ہے کہ یہ میرا کیس جا کے حل کرے گا. ہم نے کبھی اپنے حلقے میں کسی شریف بندے کو ووٹ نہیں دیا. ہم نے کہا نہ تو اس کے پاس پیسہ ہے, نہ اس کو کوئی جناب کوئی بڑا کوئی بندہ جانتا ہے, نہ گورنمنٹ میں جانتا ہے, نہ کوئی تھانے میں جانتا ہے, نہ کوئی اس کو پٹواری جانتا ہے. اگر ہماری زمین پہ 5 مرلے کے پلاٹ پہ ہی قبضہ ہو گیا تو یہ تو چھڑوانے کے لیے بھی ساتھ نہیں جائے گا, تو میں اس کو ووٹ کیوں دوں؟ میں نے تو ہمیشہ اس بندے کو ووٹ دیا ہے
کہ جس کا ٹیک ہے علاقے میں. جب میں نے ٹیکے والے کو ووٹ دینا ہے, میں نے پڑھے لکھے کو ووٹ نہیں دینا, میں نے وی این والے کو ووٹ نہیں دینا, میں نے اپنے حلقے میں سے ایک اچھا بندہ اوپر نہیں لے کے آنا, تو قصور کس کا ہے کہ اس سسٹم کو کس نے ٹھیک نہیں ہونے دیا؟ تو میرا خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن لوگ میری بات سے ہو سکتا ہے اتفاق نہیں کریں گے, اختلاف کریں گے. آپ کریں, آپ کا حق ہے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم ڈیموکریٹک ایک سسٹم میں رہتے ہیں, آپ کا حق ہے. لیکن ہمیں اس ذمہ داری کو قبول کرنا پڑے گا. اگر بار بار ہم اسی چودھری کو اور اسی راجے کو, اسی رانے کو اور اسی شیخ کو ووٹ دیتے رہیں گے, ہم بھگتتے رہیں گے. یہ پیٹرول, یہ آٹا, یہ گندم, یہ چینی, یہ کاٹن, یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی اور ہم اس کی پرائس پے کرتے رہیں گے. میری اور آپ کی حالت میں بہتری نہیں آنے والی. اچھا, اس سارے پورے سینیریو کے اندر جہاں پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں, تو ایک ہوتی ہے فارن انویسٹمنٹ نا, جس کی وجہ سے ملک میں پیسہ آتا ہے تو پھر جابس کریٹ ہوتی ہیں, انڈسٹری لگتی ہے, ساری چیزیں لگتی ہیں. پوری دنیا کے اندر اس طرح ہوتا ہے. پاکستان بڑے بڑے ملکوں کے اندر ہوتا ہے. چائنا آپ نے دیکھا ہوگا, امپورٹ کا سب سے بڑا ان کا وہ لگتا ہے اکتوبر کے اندر, چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو ہوتی ہے, جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آؤ, ہماری اکانومی بیچو, خاص کرائٹیریا ہے, اس کے بعد بیچو, اور یہاں سے ایکسپورٹ بھی لو, مال بنواؤ بھی, اور یہاں پہ مال لاؤ بھی. تو بڑے بڑے ملک اس طرح کرتے ہیں نا. تو پاکستان کے اندر اگر یہ بات ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی چائنا کی, تو چائنا اگر انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو کس نظریے سے کر رہا ہے؟ کچھ ریٹرن تو یہی ہوگا نا اس کو. دیکھیں میری بات سنیں, میں نا بڑی سمپل باتیں کرتا ہوں, مجھے زیادہ مشکل باتیں کرنی نہیں آتی ہیں. کیا بات؟ ٹھیک ہو گیا جی. سمپل سی بات یہ ہے کہ دیکھیں عمیر صاحب, کہ کوئی بھی بزنس مین ہے, کوئی بھی بزنس مین اگر آپ ہیں, آپ اپنے گھر سے اٹھتے ہیں, آپ فار ایگزامپل اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ نے پورے پاکستان میں کسی بھی سیکٹر میں, کسی بھی علاقے میں, کسی بھی جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے, کسی بھی سیکٹر میں انویسٹ کرنا ہے, سب سے پہلے آپ کی اس انویسٹمنٹ کو کرنے سے پہلے آپ ایک بزنس پلان بنائیں گے. بزنس پلان بنائیں گے. بزنس پلان میں آپ سب سے پہلے کس چیز کو پروٹیکٹ کریں گے کہ میں یہ جو انویسٹ کرنے جا رہا ہوں, ہم سے سب سے پہلے کیا چیز ہمارے مائنڈ میں آتی ہے؟ ایسے ہی کیپٹل جو انویسٹ کیا ہے, کیپٹل جو انویسٹمنٹ ہم جو کیپٹل جو کرنے جا رہے ہیں, انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, ہمیں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ خیال یہ آتا ہے کہ یہ جو میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں, اس کا سب سے پہلا بینیفٹ مجھے کیا ملنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. میں تو سمپل سی بات کرتا ہوں, دنیا کا کوئی بھی بزنس مین یا دنیا کا کوئی بھی ملک جب بھی کہیں بھی کچھ بھی انویسٹ کرے گا, سب سے پہلے وہ اپنا فائدہ دیکھے گا. آپ وہی سوال ہے نا میرا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں, لیکن اس وقت جس سچویشن میں ہمارا پاکستان اس وقت موجود ہے, ہم جس فائنینشیل کرائسس کا اس وقت شکار ہیں, ابھی 2 دن پہلے $1.1 بلین IMF نے ہمیں دیا ہے. ہم نے ایک بار پھر, جو خان صاحب کہتے تھے کہ ایک بار پھر بھیک مانگی ہے, سوری ٹو سے, کہ بھائی جان پیسے دے دیں, ملک دیوالیہ ہونے والا ہے, سسٹم نہیں چل رہا ہمارا. ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی کہ آپ یہاں ٹیکس لگائیں, یہاں اپنے وہ سوری ٹو سے انہوں نے کہا اپنی عیاشیاں یا اللے تللے جو بھی ورڈ یوز ہوتا ہے ان کو کم کریں, پیسے لے لیں, پیکج بنا کے لے کے آئیں, آپ بتائیں کہ آپ اپنے فائنینشیل گیپس کو کیسے کور کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے وہ پلان بنایا, ان کو دیا, ان کو اچھا لگا, $1.1 بلین آپ نے ان سے لے لیا. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کا کیا فائدہ ہے, تو ان کا فائدہ یہ ہے, چائنا کی میں انویسٹمنٹ آپ کو بتا دوں, چائنا کی جو انویسٹمنٹ کا پہلے ایک فارمولا آپ کو بتا دوں کہ چائنا دنیا میں کہیں بھی جب انویسٹ کرتا ہے تو وہ ان کا ایک تھیوری ہے جس کے تحت وہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ ہے ون ون سچویشن کی. چائنا نے کبھی بھی اپنے انڈیویجول بینیفٹ کی بات نہیں کی. ایک ہے دنیا میں ایک چل رہی ہے زیرو سم گیم اور ایک ہے ون سم گیم. امریکنز اور ویسٹرنز, اگر آپ ڈپلومیسی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اس وقت جو گلوبلائزیشن کا اس وقت پوری دنیا میں ایک رواج ہے, یا جو ٹرینڈ ہے, یہ جو سسٹم چل رہا ہے, اس کے تحت امیر ممالک امیر ہی ہوئے ہیں. اس سسٹم کے تحت کوئی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پچھلے 40 سے 50 سالوں میں یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کے تحت کوئی غریب ملک اٹھ کے امیر ہو گیا ہو. کوئی افریقہ کا ملک, کوئی جناب نائجیریا, کوئی کینیا, کوئی ایتھوپیا, کوئی سری لنکا, کوئی بنگلہ دیش اس سسٹم کے تحت اوپر آ گیا ہو. لیکن افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں سر جہاں پہ ہم سے بہت اوپر ہیں. ہم سے اوپر نہیں, پیپل ہے, وہاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, وہ ریزورٹ بنے ہوئے ہیں, ایسا ہے کہ یورپ لگتا ہے وہ. سر ریزورٹ کا بننا ہم سے اوپر جانا ایک علیحدہ بات ہے, میں گلوبلائزیشن کی بات کر رہا ہوں. ایسا ہی اوپر جائیں گے نا اب, اس 50 سال ہو گئے نا. جی 50 سال, مطلب اب World War I دیکھ لیں, World War II دیکھ لیں, یا World War II کے بعد ہی یہ سارے سسٹم شروع ہوا نا, جب امریکنز نے کہا جی کہ اب ہماری یہ سینچری چل رہی ہے تو ہم نے ڈومینیٹ کرنا ہے.
ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے انہوں نے کہا جی کہ ہم انویسٹ کرتے ہیں, یورپ کو مارشل پلان دیا, انہوں نے کہا جی کہ انویسٹ کریں گے, فائدہ ہویا تو ساڈا, نقصان ہویا تو تاڈا. ٹھیک ہو گیا. چائنا اس طرح انویسٹ نہیں کرتا. اس کی ایگزامپل دیں گے آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ یہاں ہم سڑک بنا رہے ہیں, سڑک سے ٹریفک گزرے گی, اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ہم لیں گے. سڑک اگر کہیں ٹوٹ گئی, زلزلہ آیا, تباہ ہو گئی, تو آپ نے ہمیں اس پہ جو پیسہ لگا آپ نے وہ بھی واپس کرنا ہے. جو آپ کا نقصان ہے اس کو ہم نے پورا نہیں کرنا. جو پیسہ لگا وہ آپ ہمیں دیں گے, اور جو آپ نقصان ہو گیا وہ اب آپ کا ہو گیا, ہم نے کہیں کسی جگہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیسہ آپ ہمارا لگا ہوا ہمیں واپس چاہیے کسی بھی طریقے سے. ٹھیک ہو گیا. چائنا نے تھیوری دی ہے ون ون سچویشن کی. چائنا بات کرتا ہے مشترکہ جیت کا ایک نظریہ ہے, جو کہ چینی صدر شی جن پنگ اس وقت موجود ہیں, انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا, جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر بینیفٹ ہے تو وہ مشترکہ ہے, لاس ہے تو وہ مشترکہ ہے. اس میں کسی ایک پارٹی اے یا پارٹی بی, کسی ایک پارٹی پہ برڈن نہیں ڈالا گیا آج تک. ٹھیک ہو گیا. یہ ان کا نظریہ بہت پرانا ہے, یہ سلک روٹ کے زمانے کی بات ہے. صدیوں سے جس طریقے کے تحت, اس طریقے کے تحت, اس کانسیپٹ کے تحت وہ اپنی تجارت کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں, اور اب اس کو بہت زیادہ پش کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. دنیا جو اس وقت زیرو سم گیم, جیسے ہم نے پہلے بات کی, اس سے بہت زیادہ تنگ ہوئی ہے. اب یہ ون سم گیم کی طرف جا رہے ہیں. ون سم گیم آپ کو مشترکہ جیت کی, اور مشترکہ نقصان ہے تو اس کو مشترکہ طور پہ برداشت کرنے کی آپ کو جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے یہ کہا کہ چائنا کا کیا فائدہ ہے. دیکھیں چائنا کا فائدہ کیا ہے, اس سے پہلے ہمیں خود تو یہ دیکھ لیں 2013 میں جب یہ سی پیک پاکستان میں لانچ ہوا نا, اس وقت بہت زیادہ انویسٹمنٹ مختلف سیکٹرز میں پاکستان میں چین کی جانب سے آئی ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ایک دنیا کا ایک بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو تھا, اس پہ آئیں گے میں اس کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ کہ اس وقت ہم کتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ جو ہے پاکستان میں برداشت کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہروں میں, ہمارے بڑے شہروں میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہم برداشت کر رہے تھے. ہمارا میڈیکل سسٹم, آپریشنز ہو رہے ہوتے تھے, خبریں آ رہی ہوتی تھی کہ جی آپریشن تھیٹر میں بجلی بند ہو گئی ہے, لوگ جان سے چلے گئے. کریٹیکل آپریشنز جا رہے ہوتے تھے, ICU بجلی کے بغیر. آپ کا انڈسٹریل سیکٹر تباہی کے دہانے پہ تھا. آپ کی انڈسٹری یہاں سے موو ہو رہی تھی, باہر جا رہی تھی. ٹھیک ہے, بنگلہ دیش گئی. ہم سب کو اس چیز کا پتہ ہے. آپ کا جناب ایجوکیشنل سسٹم نے آپ فیس کیا. ٹھیک ہو گیا. آپ کے کون سا ایسا سیکٹر ہے جس نے لوڈ شیڈنگ کے کرائسس کو فیس نہیں کیا. آپ کا پہیا جیم ہو گیا آپ کا انڈسٹری کا. آپ کا ڈومیسٹک یوزر جو ہے وہ پریشان تھا, راتوں کو آپ سو نہیں سکتے تھے, چاہے گرمیاں یا سردیاں, آپ نے اس کو برداشت کیا ہوا ہے. ہم نے ان سے پیسہ لے کے پاکستان میں پاور کرائسس کو سالو کیا, پاور پروجیکٹس بنائے. ڈیفینیٹلی ان کا بینیفٹ ہے کہ وہ آج جو لگا رہے ہیں اس پہ پروفٹ حاصل کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو انویسٹمنٹ آئی ہے اس کے تحت پاکستان نے جو پاور پروجیکٹس ہی پہلے فیز میں سی پیک کے تحت لگائے ہیں, ان کے تحت جو صرف ایک پاور کرائسس ہی آپ کا حل ہو گیا کہ کتنے سیکٹرز کی ہم نے بات کی ہے کہ جو کہ دیوالیہ ہو چکے تھے, ان کا پہیا دوبارہ سے چلا, وہ ریسٹور ہوئے. آج ہمیں اس طریقے سے خبریں سننے کو نہیں ملتی کہ آپریشن تھیٹرز کی بجلی بند ہو گئی ہے. ایجوکیشنل سسٹم میں, یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں جناب بجلی نہیں ہے. آج ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ بجلی بند ہونے کی وجہ سے کوئی انڈسٹری بند ہوگی اور وہ بنگلہ دیش جا رہی ہے یا سری لنکا جا رہی ہے یا کسی نے اپنا یونٹ بند کر دیا ہے. تو یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اب آپ نے اس ساری چیز کے اندر USAID کدھر گئی؟ نہیں, USAID دیکھیں انہوں نے بھی اب مختلف سیکٹرز میں اپنا کام کیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی کوئی کنٹریبیوشنز نہیں ہوگی. انہوں نے گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں ان کا ایک مختلف سیکٹرز کی بہتری کے لیے ان کا اپنا ایک رول ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں اس چیز کو صرف سوال کرنا چاہ رہا ہوں آڈینس کے لیے بھی, سمجھنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو. جب زیرو سم اور ون سم کی بات کر رہے ہیں, اگر ویسٹرن سوسائٹی, یورپ اور امریکہ زیرو سم پہ چلتے ہیں کہ نقصان صرف ہمارا ہو, پروفٹ ان کا ہو, تو اس کی کوئی ایگزامپل دے دیں نا ہمیں. میں یہ بتاتا ہوں کہ USAID کے جو پروجیکٹس ہیں, دیکھیں USAID آرمی کو بینیفٹ ہوا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ملی, چیزیں ہوئی, ڈیفینس. ہم کس ایریا کے اندر, پاکستان کے اندر چاروں طرف سے خطرہ ہے ملک کو نا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں اپنی آرمی کے اوپر تو باقی جگہ بچتا ہی نہیں. بھائی ملک بچے گا تو باقی چیزیں بچیں گی نا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ صرف USAID کی بات کر رہے ہیں نا, جتنی امریکن یا یورپین ایڈ آ رہی ہے نا پاکستان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ایڈ آتی ہے نا, ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس ایڈ کے پیچھے, چاہے وہ USAID کے امبریلا کے نیچے آ رہی ہے, چاہے وہ کیری لوگر بل کے تحت آ رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آ رہی ہے نا, تو اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ہمیشہ ہمیں ڈو مور کا منترا سننے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو اتنے $1 ملین دے رہے ہیں, آپ یہ کر دیں, آپ
فلانے اثاثے آپ اپنے ہمارے حوالے کر دیں, آپ اپنے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کر دیں, آپ اتنے رینج سے زیادہ کے بیلسٹک میزائل نہیں بنا سکتے, آپ یہ ٹینکس نہیں بنا سکتے, آپ جناب انڈیا کی طرف اپنی گنیں نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے نا, یہ ایک حقیقت ہے. یہاں تو آپ بتا دیں کہ یہ گپ ہے. چائنا نے کیا کیا؟ نہیں, چائنا نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ یہ جناب جتنے میں کے پاس کچھ بھی گروی نہیں ہے پاکستان کا. نہیں یہ میں کہ نہیں, چائنا نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ یار میں آپ کو اتنے اگر پیسے آپ کو دے رہا ہوں تو آپ نے اپنے میزائل بنانے چھوڑ دیں. کبھی کبھی کو خبر پڑی ہے آپ نے؟ یار وہ کیا رپورٹ نہیں کہ مجھے یہ بتائیں, نہیں کبھی رپورٹ پڑی, کبھی کسی انٹرنیشنل میڈیا میں چلیں, BBC کی بات کر لیں, جنہوں نے کبھی اچھا لکھا ہی نہیں پاکستان اور چائنا ریلیشن شپ کے حوالے سے. کبھی پڑھا ہو کہ جناب چین نے اتنے پیسے پاکستان کو دیے اور کہا کہ جناب آپ اپنی فلانی چیز بند کر دیں. یہ US8 جو ہو گیا ہے وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے سر. یہ جو زیرو سم گیم ہے نا, اس کو سمجھیں آپ. آپ نے US سے جتنے بھی پیسے لے لیے گزشتہ 25 سالوں میں, جتنی وار آن ٹیرر جو ہے لڑی ہے آپ نے پیسے تو لے لیے, لیکن مجبوراً ہم نے اس وار آن ٹیرر, سو کالڈ وار آن ٹیرر جو تھی, اس میں 80,000 سے زائد جانیں ہماری گئی ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ US8 سے $100 ملین آیا اور کنٹریبیوٹ کیا. ٹھیک ہے یار, کنٹریبیوٹ کیا سوسائٹی میں. ہم کیا 80,000 لوگ ہمارے جو شہید ہوئے, اس کا کیا مطلب, کون اس کے لیے پے کرے گا؟ وہ جانیں واپس آ جائیں گی. جو 9/11 جب ہوا اس کے بعد سے جو پاکستان کی اکانومی کو آج بھی 25 سال ہو گئے, جو سینکڑوں اربوں ڈالرز کا جو نقصان ہوا, ہم افغانستان میں یہ جو جنگ ہوتی رہی, جو یہ ایک پوری دنیا کے اتحادی یہاں آ کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ اس خطے نے پچھلے 25 سال میں تو یہاں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی. کوئی دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے ہالینڈ نے یہاں آ کے $1 ارب لگا دیا, جرمنی نے لگا دیا, فرانس نے لگا دیا, جناب ناروے نے لگا دیا, ڈنمارک نے لگا دیا. کیا یار مجھے بتائیں نا, فگرز دینا مجھے. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ US8 نے لگا دیا؟ یورپ کے ان ملکوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ پنجاب سے بھی چھوٹے ہیں. نہیں, یہ ان کی آپ GDP دیکھیں نا اٹھا کے, پنجاب سے چھوٹے ہوں گے. اسرائیل کتنے ہیں؟ چلیں اب یہ بات کر لیں, اسرائیل کتنا ہے, رقبہ کتنا ہے ان کا؟ چھوٹے کافی. کیا کر رہا ہے یار فلسطین کے ساتھ, وہ کیا کر رہا ہے غزہ میں, کیا ہو رہا ہے؟ اکیلا تھوڑی کر رہا ہے وہ. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ملک ہے چھوٹا سا, لیکن ان کے ساتھ ان کے سارے اتحادی کھڑے ہیں. تو مسلمان ممالک کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ میں اس کی اتنی بڑے رقبے والے اور اتنی بڑی GDPs والے مسلمان ممالک کہاں کھڑے ہیں؟ وہ بھی اسی کے پیچھے کھڑے ہیں نا جس کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے. تو پھر یہ آپ بات نہ کریں کہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. میں GDPs کی بات کر رہا ہوں, ان کی GDPs بہت بڑی ہیں. GDP تو ہمارے جو سارے مسلمان ممالک ان کی بھی بہت بڑی ہے نا, ان کی بھی بہت بڑی ہیں. GDP ہونا اور پاور ہونا الگ چیز ہے سر, میں یہ بات کر رہا ہوں. سر بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس $100 بلین کا مطلب یہ نہیں ہے آپ ان $100 بلین کے میزائل لے کے چڑھ جائیں کسی کے اوپر. سر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سعودیہ اور جتنے بھی آپ بڑے بڑے ملک بتا رہے ہیں, قطر, جن کے پاس تیل کا پیسہ, سب چیزوں کا پیسہ ہے, ان کا آئل کون نکالتا ہے؟ سر میں آپ کو بتا جو ان کا آئل نکال کے دیتا ہے, ان کو پیسے ارن کر کے دیتا ہے, وہ اسی کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آپ نے مجھے کہا جی یہ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. بھائی آپ ان کی GDPs دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ 2023 میں ان تمام ملکوں کی اکانومی نے کہاں پہ لاک کیا ہے, کتنے کتنے $1 ٹریلین پہ یہ جناب انہوں نے ان کی اکانومیز نے لاک کیا 2023 میں. اور یہ انڈیا میں ان کی انویسٹمنٹ کتنی ہے اور پاکستان میں ان کی انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ آپ صرف ایک US8 کی بات کر رہے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں یہ کیسا انویسٹ کر رہے ہیں, کن سیکٹرز میں انویسٹ کر رہے ہیں. سلیکان ویلی دیکھیں آپ, وہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اس وقت انڈسٹریز دیکھیں. ایلن مسک وہاں پہ جا رہا ہے, وہ گوگل والے وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں, فیس بک وہاں پہ کیوں جا رہا ہے, ایکس وہاں پہ کیوں جا رہا ہے, کیوں ان کے CEOs ہر مہینے وزٹ کر رہے ہیں؟ یار یہی ملک کر رہے ہیں نا, ڈنمارک کی کر رہا ہے, یہ بڑے بڑے یہ جتنے یورپ کے آپ کہہ رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, سارے جو آپ نے نام بتائے سب US کی کمپنی ہے سر. اور سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یورپ کدھر آ گئے یہاں پہ؟ سر میری بات سنیں, میں یہی کہہ رہا ہوں US اور یورپ نے, آپ نے ان کی مثال دی ہے نا. چلیں آپ ان کو ویسٹرن بلاک کہتے ہیں, ویسٹرن بلاک آپ کہہ دیں. میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں پچھلے 25 سالوں میں یہ ہم نے صرف جنگ کو فیس کیا ہے. ہم نے صرف, آپ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ جنگ افغانستان میں یا عراق میں یا شام میں یا لیبیا میں لڑی جا رہی تھی. ہم نے, جنرل حمید گل صاحب صحیح کہتے تھے, ہم نے اس کو فیس کیا, یہاں پہ اثرات کو فیس کیا ہے. 80,000 جانیں گئی ہیں ہماری ان کے. آپ نے US8 کے آپ کہہ رہے ہیں فنڈنگ آ گئی, یہاں پہ کچھ سیکٹرز میں لگ گئی. ہم نے یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہونے دی ان لوگوں نے پچھلے 25 سالوں میں. مجھے پچھلے 25 سالوں کی خبریں نکال کے دے دیں آپ کہ جناب کتنے گوگل نے اور کتنے جناب مائکروسافٹ نے یہاں پہ آ کے پلانٹس لگا دیے. تو چلیں اگر ہم اس کو کمپیئر کریں بلاکس کو نا آپس کے اندر, دیکھیں پاکستان اگر ہلکا سا رشیا کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کو US کے سب تھریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گیس یا آئل اگر ہم ایران سے لے رہے تھے اس کے اوپر بھی کافی مسئلہ ہوا, لیکن اب ہو سکتا ہے وہ سائن ہو رہی ہیں, چیزیں ساری چل رہی ہیں آگے نا. لیکن انڈیا رشیا کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے, US کے ساتھ بھی رکھتا ہے. تو یہ ریسٹرکشن ہمارے اوپر کس لیے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے US8 لیے یا پھر IMF کی وجہ سے؟ یار یہ ریسٹرکشن اس لیے ہے کہ ہم اکنامکلی
فرینکلی اسپیکنگ بہت ویک ہیں. انڈیا سر ہم سے زیادہ ویک تھا جب آزاد ہوئے تھے ہم. سر جب آزاد ہوئے تھے پھر اگر وہ 75 سالوں میں آپ دیکھیں نا آپ کہاں پہ کھڑا نا, آپ ان کے فارن ریزروز کی آج دیکھ لیں آج کا کیا فگر ہے, ہاں, اور آج آپ دیکھ لیں آج ہمارا کیا فگر ہے فارن ریزروز کا. آج بھی ہم 1.1 بلین ڈالر جو ابھی بات ہم کر رہے تھے IMF سے آیا ہے تو ہم اس کو تالیاں بجا رہے ہیں, چیسٹ تھمپنگ کر کے بتا رہے ہیں جی یہ آ گیا, تو ہم 10 ارب ڈالر کو ٹچ کر رہے ہیں. اور انڈیا کے آج فارن ریزروز دیکھ لیں, ان کی صرف اب IT کی ایکسپورٹس دیکھ لیں کہ IT کی ایکسپورٹ سے وہ سالانہ کتنا پیسہ کماتے ہیں. یہ نا ایسے نہ کرے نا, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی یار, فرق ہے نا چیزوں کو, یہ چیزیں فرق ہیں, یہ ڈفرینٹ ہیں چیزیں, یہ اتنی یہ سمپل نہیں ہے. آپ یہ جتنا بات کر رہے ہیں نا کہ یہ بہت مشکل, یہ آپ یہ دیکھیں کہ یورپ نے اور US نے یا امریکہ نے یا ویسٹرن اور یہ ایشین بلاک کی اگر آپ بات کر لیں یا پاکستان کا بات کر لیں, پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے کویشچن یہ کیا تھا, ہماری ہے معاشی مسائل, ہماری ہیں معاشی کمزوریاں, ہم کیوں نہیں بیلنس کر پا رہے اپنا فارن ریلیشن جو ہے, ہم کیوں ہمیشہ اس گوں مگوں کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں کہ جی رشیا ال جانا ہے کہ چائنا ال جانا ہے کہ امریکہ ال جانا ہے, کدھر جانا ہے یار. 76 سالوں میں ہم یہی نہیں فیصلہ کر سکے. 76 سال بہت ہوتے ہیں یار قوموں کے لیے نا, مطلب اتنے نالائق بیوروکریسی, اتنے نالائق لوگ جن کو میں نے اور آپ ووٹ دیتے رہے بار بار, اتنے نالائقوں کو ووٹ دیتے رہے کہ 76 سالوں میں وہ انڈیا کی طرح یہی نہیں فیصلہ کر سکے. انہوں نے تو کر لیا کہ ہم نے ہر کسی کے ساتھ ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ بنانا ہے. انہوں نے رشیا سے آئل خریدا اس زمانے میں, ابھی جب وہ یوکرین کے ساتھ جنگ میں جا رہا تھا, امریکنس کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان پہ سینکشنز کرے. کیوں؟ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے, امریکن کمپنیز دھڑا دھڑ وہاں انویسٹ کر رہی ہیں, یورپین کمپنیاں دھڑا دھڑ وہاں پہ انویسٹ کر رہی ہیں. وہ انڈین مارکیٹ کو, انڈین اکانومی کو, انڈین لیڈرشپ کو ناراض نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں کوئی انویسٹ کرے گا تو پھر وہ سوچے گا نا کہ یار پاکستان کو ناراض کرنا یا نہیں کرنا. ہم نے تو ہر سال آنا ہے, $1 بلین دے دیں, 2 دے دیں, نیا پیکج لے لیں, نیا لیں, کیا کریں کیا نہ کریں. ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, معاشی پلان دیتی ہے ہمیں, اور معاشی پلان کیا ہوتا ہے, IMF کو 4-5 ارب ڈالر پھاڑ لو, 4-5 سال گزار لو, اللہ خیر صلاح. یار یہ کیا معاشی پلان ہے یار آپ کا؟ یہ تو پھر آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں, مجھے بنا دیں یار, یہ تو بڑا آسان کام ہے. 2-4 ارب ڈالر IMF سے پکڑو, 2-4 ارب ورلڈ بینک سے پکڑو, پیرس کلب سے پکڑو, اپنے دوست ممالک سے پکڑو, لو جی 15-20 ارب ڈالر اکٹھا کرو, 4-5 سال چلاؤ ملک نو تے کھار جاؤ, پھر الیکشن لڑ کے آ جاؤ, اللہ خیر صلاح. یہ کیا معاشی پلان ہے؟ معاشی پلان آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی اگلے 5 سالوں میں آپ کی IT کی ایکسپورٹس کیا ہونے والی ہیں, ہمارا IT سیکٹر کیسے گرو کرے گا, آپ یہ بتائیں آپ کا ٹورزم کیسے گرو کرے گا, آپ یہ بتائیں آپ کا ہیلتھ سیکٹر کیسے گرو کرے گا. دنیا میں اس وقت جو گروتھ کے بڑے ٹاپ سیکٹرز ہیں, آپ اس کا پلان دیں. ٹاپ سیکٹرز اس وقت دنیا میں اکنامک گروتھ کے ٹاپ سیکٹرز کون سے ہیں؟ سب سے ٹاپ پہ اس وقت آپ کا IT انڈسٹری ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا نیو انرجی وہیکلز ہیں, آپ کی وہیکلز کو الیکٹرک وہیکلز ہیں, آپ کی نیو انرجی ہے. نیو انرجی میں اس وقت پوری دنیا انویسٹ کر رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. آپ کا ٹورزم ہے, ٹورزم کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنے ویسٹرنز یا یورپینز یا اور بھی نیشنلٹیز کے لوگ جو کہ پوری دنیا گھومتے ہیں, پچھلے سال میں کتنے آئے ہیں لوگ آپ کے پاس؟ ہمارے پاس روڈز نہیں ہے نا, کھڈوں میں کون آئے گا یار؟ یا پاکستانی جن کے پاس پیسے وہ جانا پسند نہیں کرتے. سر جی صرف روڈ کی بات نہیں ہے نا جی, ہمارے ساتھ کچھ بھی چیزیں نہیں ہے نا, انفراسٹرکچر نہیں, کیا نہیں ہے نا, ہوٹل نہیں ہے وہاں پہ آپ کے پاس. تو بنائے نا 76 سالوں میں, پھر وہی بات ہے, کس نے بنانے تھے؟ یہ تو ہم نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا. دیکھیں نا, یہ بات آتی ہے عوام کے اوپر نا, عوام ووٹ دے رہی ہے, تو ہم نے کبھی اس چیز کو نوٹس کیا, کسی بھی پولیٹیشین سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ ووٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ ہمارے ملک کی بڑائی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ ہوٹلس بنا رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ٹورزم کیا ہوتی ہے. 70% آبادی ہماری رورل ایریا میں رہتی ہے. جو ڈیموکریسی ہے, سب کے رائٹس ایکول ہیں. جب تک یہ رہے گا, کافی لوگ اس چیز سے ڈس ایگری کریں گے اور بہت زیادہ خلاف ہوتے ہیں, لیکن ایک بندے کو اگر سینس ہی نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ وہ ہم سے کم تر, اس لیے کہ اس کو گورنمنٹ نے موقع ہی نہیں دیا پڑھنے کا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹورزم کا کیا فائدہ ہے. اس کو تو اگر وہ کسان ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اپنی سبسڈی چاہیے, مجھے پیسے کمانے ہیں. اب وہ کن لوگوں کو لے کے آئے گا جن کا ان کا فائدہ؟ 70% آبادی ہماری جو ہے وہ رورل ایریاز کے اندر ہے, اور وہ آبادی وہ ہے کہ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اب سب مل کے جب ایک لیڈر کو چوز کریں گے, تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پڑھا لکھا ایسا بندہ آ جائے کہ جو کہ ملک کی بہتر تر مفاد کے اندر کام کرے. آپ کی بات ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ پھر کس نے کرنا ہے؟ نہ لیڈر نے کرنا ہے, نہ عوام نے کرنا ہے. ٹورزم کا اگر کسی کو آئیڈیا نہیں ہے, یہ اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, تو یہ کس نے کرنا ہے پھر؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا, پھر یہ کون کرے گا؟ پھر ہم یہ کون کرے گا؟ ہم وہی بات جیسے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ سیاستدانوں کو گالیاں دینا ہی ثواب کا کام ہے تو پھر دیتے رہے, پھر اگلے 76 سال بھی دیتے رہے.
بات یہ ہے کہ اس وقت میں وہ بات کرتا ہے آپ کے ٹاپ جو اس وقت سیکٹرز ہیں پوری دنیا کے. انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, ساری چیزیں آ رہی ہیں نا, تو ایک تو یہ کہ آلریڈی ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے نا, دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں یار اگر ایک میں آئی ٹی کا بنتا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی MNC ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان میں آتی ہے اور جو سیلری دیتی ہے وہی کمپنی اگر فار ایگزامپل ویسے ہوتی نہیں, وہ پاکستان میں آتی نہیں ہے, لیکن اگر وہی انڈیا میں ہو تو انڈیا کا IT کا سافٹ ویئر انجینئر 10 ٹائمس کمائے گا. اس کی 1 لاکھ ہے تو اس کی 10 لاکھ ہوگی, کہ وہاں اینول پیکیجز ہوتے ہیں جس طرح یورپ امریکہ کے اندر ہوتے ہیں, اینولی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی 1 سال کا 2 کروڑ 3 کروڑ انڈین 2 کروڑ یہاں کا کتنا بنتا ہے وہ آپ حساب لگا لیں. تو یہ آپ کمپیریزن ہے. تو ان کو پاکستان نہیں آنا چاہیے یار کہ ہم آئیں یہاں پہ پیسے بھی کم دینے پڑیں گے ہمیں اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. دیکھیں اب پتہ نہیں ہم ہر بات یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے نا یہاں پہ صرف اس کے لیے بہت سے مسائل ہیں نا. سب سے پہلے تو آپ نے ایک فیوریبل بزنس انوائرمنٹ دینا نا اپنے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو. آپ نے بتانا ہے کہ بھائی یہاں پہ بزنس کے لیے سازگار ماحول موجود ہے. ہمارے ہاں کنٹینیوٹی ہے پالیسیز کی. آج میں جو آپ کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کانٹریکٹ سائن کر کے جا رہی ہے, آنے والا اس کو چھیڑے گا نہیں, ٹھیک ہے, یہ چلے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک پروجیکٹ سائن کیا ہے, گوگل ہے کچھ بنانا چاہ رہا ہے یہاں پہ, آپ کا نام نواز شریف ہے, آپ نے سائن کر دیا پرائم منسٹر نے, کل عمران خان آئے گا وہ کہے گا او ہو 3 ارب کک بیک پھڑ لیا انہیں, نہ جی نہ اسی نہیں مانتے, آؤ دوبارہ آؤ سڑ میں گل کرو. میری جان ایسے نہیں ہوتا, قومیں ایسے نہیں بنتی, یا ملک ایسے نہیں چلتے. پھر آپ کو پھر کرنا پڑتا ہے. وہ پیچھے اگر کسی پرائم منسٹر نے یہ ڈیل کی ہے تو ان کا بھی پیچھے ایک پورا ایک سسٹم ہے, پورا ایک وزڈم انوالو تھا جس نے یہ ڈیل کی ہے. اس میں کچھ نہ کچھ تو مطلب آپ نیٹی گریٹیز ہو سکتی ہیں, تھوڑی بہت امپروومنٹ کی گنجائش تو ہو سکتی ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پورے کے پورے پروجیکٹ کو اڑا کے رکھ دیں. ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہے نا آپ نے کنٹینیوٹی ہے سسٹم میں. ہر آنے والے نے پیچھے والے کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو اٹھا کے ٹریش کر دینا ہے. اس میں نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کی قوم کا اس میں کیا بینیفٹ ہے, آپ کا ڈومیسٹک کیا بینیفٹ ہے, آپ کے انٹرنیشنلی انویسٹرز کے ساتھ کیا ریلیشن شپ آپ کا ڈیمیج ہو رہا ہے, اور یہ آگے آنے والے 50 سالوں میں بھی دوبارہ یہاں آ کے انویسٹ کرنے کا سوچے گا یا نہیں سوچے گا. آپ ریکوڈک کا ہمیشہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں خبروں میں, کتنا پاکستان کے لیے بتا دیں کیا ہے ریکوڈک ذرا. یہ بلوچستان میں جو جتنی بھی وہاں پہ ابھی ڈگنگ جو ہو رہی ہے وہاں پہ منرلز کی, یا جو بھی وہ معاملہ چل رہا ہے, پہلے ایک کمپنی کو دیا گیا اور بعد میں وہ جناب سپریم کورٹ تک گیا کیس, وہاں پہ ان کا سٹے ہو گیا, اور بعد میں پتہ چلا جی کہ جس کمپنی کو پہلے وہ ٹھیکہ دیا گیا تھا انہوں نے انٹرنیشنلی جا کے ہم پہ کیس کر دیا کہ جناب ہم نے اس کو, اب جس ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جی یہ پروجیکٹ ہم سے واپس لے لیا گیا ہے, اب بلینز آف ڈالرز کا ہم پہ وہ ہرجانہ ہوا. تو اب خیر وہ ابھی بھی انٹرنیشنل کورٹس میں وہ کیسز ہمارے چل رہے ہیں. تو یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ بڑے مسائل ہیں نا. آپ ہم دیکھتے ہیں نا انڈیا میں کیوں جا رہے ہیں, ان کو اس طریقے سے آنر کریں. آپ کا کوئی بھی گورنمنٹ اگر کسی انٹرنیشنلی کسی انویسٹر کے ساتھ کوئی ڈیل کر گئی ہے, کوئی پروجیکٹ کر گئی ہے, تو ان کو آنر کریں. ان کو بتائیں کہ بھائی اس چیز کو اگر گزشتہ گورنمنٹ کو کر گئی ہے, جو بات چیت آپ کے ساتھ کر گئی ہے, ہم بھی اس کو آنر کرتے ہیں. یہ چیزیں چلیں گی اس طریقے سے. ہمارے یہاں کیوں بڑے مائکروسافٹ, گوگل یا یاہو یا ابھی تک انڈیا میں اگر بن سکتے ہیں سارے, ہمارے یہاں کیوں نہیں بن سکے آج تک؟ ٹھیک ہے, یہ یہاں بھی یہ انویسٹمنٹ آ سکتی تھی, ہمارے پاس بھی اتنی اپرچونٹی تھی. ان انویسٹرز کا بالکل انہوں نے اس کو پاکستان کو ضرور ایکسپلور کیا ہوگا, اس مارکیٹ کو ضرور ایکسپلور کیا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس مارکیٹ کو ایکسپلور نہیں کیا ہوگا, لیکن ہم نے ہمیشہ, میرا خیال ہے, میرا یہ یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھی یہاں پہ ڈیسیژن میکر تھے اس کو مس مینیج کیا ہوگا, اس کو ڈیل صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا. یہ ایسے ابھی دیکھیں نا, وہ پچھلے دنوں میں ہم بات کرتے کہ وہ جو ابھی مکیش امبانی کی جو شادی ہوئی ہے, دنیا کا ہر رچسٹ انسان وہاں کیوں موجود تھا. ٹھیک ہے, یہ کانفیڈنس کا اظہار ہے کہ بھائی ہم یا آپ چاہے ایک انڈیویجول ہیں, آپ نے ہمیں بلایا ہے, تو ہم آپ وہ بھی اس وقت دنیا کے ایک بڑی امیر ترین شخصیات میں سے ایک ہے نا, کہ آپ کی جو آپ کے ملک کی یا آپ کا جتنے بھی ایک بزنس ایک سکسیس ہے, ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہمیں ایک کانفیڈنس ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے, وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو اور ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, ہم یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ پاکستان میں کوئی ایک انڈیویجول اس طرح کی تمام بڑی شخصیات کو کسی بھی ایک ایونٹ پہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا نا, یہ کیوں بھاگ کے لوگ وہاں جاتے ہیں. ابھی ایلون مسک کا وزٹ تھا, خیر وہ اب الیکشنز آئے وہاں پہ وہ اس کو کینسل کر گئے, انڈین وزٹ کو انہوں نے نہیں کیا. ہم بڑے خوش ہوئے ہم سب لوگ یہاں پہ کہ جناب ایلون مسک نہیں جا رہا. تو لیکن یہ کہ یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ, کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ نا, آلریڈی پروفیٹیبل بزنس
کمبائن کرنا پڑے گا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آلریڈی دیکھیں ایک ہمیں آڈینس کو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ جب ایک امیر بندہ ہے اس کے پرسنل ریلیشن اتنے اسٹرانگ ہیں کیونکہ اس کے امپلائیز ہیں, چیزیں ہیں, مختلف ممالک کے اندر کمپنیز ہیں, ہولڈنگز ہیں, وہاں کے لوگ جو ہے وہ امپلائیبل ہوتے ہیں اس کے تھرو. یورپ ہو, یو ایس اے ہو, رینج روور کا آپ کا پتہ ہے وہ بھی انہیں کی اس کے اندر آتی ہے, باہر کی کمپنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے سے ملنے کا بندہ ہے, آپ کو یہ نہیں لگتا, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یار وہ انڈیا سے محبت کرتے ہیں اس لیے آ گئے وہ؟ دیکھیں انڈیا سے محبت کی بات نہیں ہے, بڑی مارکیٹ ہے, ایک کنزیومر مارکیٹ ہے, 1.4 بلین لوگ ہیں. اب وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم انویسٹ کریں گے, یہ ایک فیوریبل بزنس انوائرمنٹ ہمیں مل رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہو گیا, اور ہمیں ہماری یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ پروٹیکٹیڈ ہے. یہاں پہ آپ انویسٹ کریں, یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ جی لوکل جس بزنس پارٹنر کے ساتھ آپ نے کسی انٹرنیشنل کمپنی نے آ کے کیا ہے, پتہ لگتا ہے سال بعد اس پہ نیب کا کیس بن گیا ہے. آپ کا بزنس پارٹنر ہی اندر ہوا ہوتا ہے, اس پہ 100 انویسٹیگیشنز کھلی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ارتقل ڈرامہ جب چلا تو وہ ان ایکٹرس نے جب یہاں آنا شروع ہوا کہ پتہ چلا کہ ایک بیچ میں لاہور کے ایک ٹک ٹاکر ہیں, انہوں نے بھی فراڈ کیا اور انہوں نے بھی ایکٹرس کو بلایا اور وہ ان کے پیسے بھی مار گئے نا. مطلب اس طرح کی چیزیں ہم کر رہے ہیں نا. تو اب مطلب یہ بڑا مشکل کام ہے. خیر ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں بھی بڑا پوٹینشیل ہے, پاکستانی مارکیٹ بھی اسی طرح کی ہے, بڑی ایک گروئنگ مارکیٹ ہے. اور پاکستانی جو اس وقت نوجوان ہیں وہ بھی آئی ٹی میں اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, بگ ڈاٹا کی آپ بات کر لیں, آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات کر لیں, ان تمام چیزوں کی طرف, ای کامرس کی آپ بات کر لیں, اسی طرح اسی کمٹمنٹ کے ساتھ اگریسولی موو کر رہے ہیں. اور انڈیویجولی آپ بڑا سیکھ بھی رہے ہیں اور بڑا ارن بھی کر رہے ہیں. جتنے فری لانسنگ کے آپ کے پلیٹ فارمز ہیں ان سب پہ پاکستانی بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اور ہماری آئی ٹی انڈسٹری بڑا اچھا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے انٹرنیشنلی. بڑے پروجیکٹس ہمارے جتنے بھی اس انڈسٹری میں آنے والے نئے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بات صرف یہ ہے کہ اب کافی وقت اب ہو چکا ہے, اب کافی سال اب گزر چکے ہیں. میرا خیال ہے اب جو نئی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس پوری دنیا میں ہو رہی ہیں نا, ان ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس کے ساتھ ہمیں اپنی سوسائٹی کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بہت جلد ان کے ساتھ نا اڈاپٹیبلٹی کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل کہ اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے. ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر ہم وہی بات کرتے ہیں گورنمنٹ ہمیں کیا پرووائڈ کر رہی ہے. اگر نہیں کر رہی تو ہمارا اپنا جو یوتھ ہے اس میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے, فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ کام کرتے ہوئے اتنا یہ ماشاء اللہ اتنے قابل یہ ہو گئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ اب تو 3 ماہ کے 6 ماہ کے 1 سال کے کورسز ہیں, آپ ان کورسز کو کر لیں تو اے آئی کی بیسک ٹیکنیکس یا بیسک جتنا بھی ان کا ماڈیول ہے, آپ ان کو 3 ماہ میں یا 6 ماہ کے کیا اس کو سیکھ کے کورسز کر کے آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ اسے پیسہ بنا سکیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں یہ کورسز چل رہے ہیں اور ان کی فیسز بھی نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں, میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی کو اس کو جلد از جلد جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ اپنا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور ان کے تھرو ارن کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بہت تیزی کے ساتھ موو کر رہی ہے اس وقت. دنیا میں جتنی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, دنیا میں موومنٹ اس وقت بہت تیز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہمیں بھی اپنی پیس کو ذرا بہتر بنانا ہے. ہم اگر ہر وقت پالیٹکس کرتے رہیں گے تو ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے, ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر وقت کی پالیٹکس کا جو جھگڑا ہے نا, ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے, کیونکہ ہم اپنے دن کا بہت زیادہ حصہ سوشل میڈیا پر پالیٹکس میں جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے صرف ویسٹ کر رہے ہیں. کہ ہمیں ہماری جو ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, اگر کسی کا ٹویٹ آ جاتا ہے یا فیس بک پہ پوسٹ آ جاتی ہے, ہم برداشت نہیں کرتے اس کو. ہم کہتے ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی, اس نے یہ بات لکھ دی میرے فیوریٹ لیڈر کے خلاف. ہم ضرور اس پہ جواب دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں, اور اتنا اگریسولی جواب دیتے ہیں, اتنی گالم گلوچ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. پتہ نہیں ہم یہ سنتے تھے کہ جی بچوں کو ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو کرتی ہے. لیکن میں یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ جو ہم پوچھتے بھی ہیں انڈین ہم اگر کمپیئر کریں نا, تو وہاں ان کی قوم بھی بڑی اگریسو ہے. ہمارے کچھ پوڈکاسٹ اگر وہاں پہ جاتے ہیں ان کو پسند نہ آئے تو وہ بھی گالیاں نکالتے ہیں. تو کسی نہ کسی حد تک ہم لوگ سیم ہی ہیں, لیکن جب فرق آتا ہے وہ آتا ہے لیڈرشپ کا, وہ آتا ہے کون کنٹرول کر رہے ہیں.
سر وہاں ایکسٹریمزم جو ہے نا انڈیا میں ایکسٹریمزم پاکستان سے بہت, پاکستان میں تو کیا ہے, ہمارے یہاں تو گورنمنٹس نے کبھی اس طریقے سے ہمیں نہیں بتایا کہ جناب آپ جائیں اور اپنی جو کمیونٹیز ہیں, جو مائنارٹیز ہیں, ان کو جا کے جو ہے وہ مارے. جس طرح انڈین سٹنگ گورنمنٹس نریندر مودی کی جب سے انڈیا کے پرائم منسٹر بنے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ انڈین جو مائنارٹیز ہیں, وہ چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ سکھس ہیں, یا ان کی اپنی جو لو کاسٹ جو ہندوازم میں جو ان کی جو کاسٹ ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. اور ابھی یو ایس کی ہیومن رائٹس کی جو رپورٹس آ رہی ہیں, اس میں بتایا کہ انڈیا جو ہے بالکل اب ایک وہ تھا نا ان کا ایک لبادہ انہوں نے اڑا ہوا تھا کہ سیکولر اسٹیٹ ہے ہم, بالکل اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب ایک وہ ہندتوا ریاست ایک بن چکی ہے. وہ بہت اگریسو لوگ ہیں, برداشت نہیں کرتے مائنارٹیز کو. لیکن بات یہ ہے, تھوڑی دیر پہلے ہم جو بات کر رہے تھے کہ ان کی وہاں اب انٹرنیشنل کمیونٹی انویسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے. ہمیں یہ ان سب چیزوں کے باوجود, کیونکہ وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے. میرا سوال یہی ہے نا کہ میں آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے کہ بھائی ہم اگریسو ہیں, انسٹیبل ہیں, تجارت ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ سارے کام انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ لوگ آ رہے ہیں, تو کوئی تو وجہ ہے نا. اور ان کی وجہ ہے نا, ایک بڑی مارکیٹ ہے. ان کی گورنمنٹس نے, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کنٹینیوٹی ہے سسٹم کی. آپ کے انٹرنیشنل جو کانٹریکٹس ہیں, جو بڑی کمپنیز کے ساتھ, انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں, ان کو آنر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے, اس کا انٹرنیشنلی ریلیشن شپ اتنا اچھا ہے کہ مارکیٹنگ اتنی اچھی وہ انڈیا کی کرتے ہیں جا کے, کہ وہ ڈالرز کو اٹریکٹ کرتی ہے. آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کے سی ای اوز کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں جا کے, تو ہم ان کو اپنی مارکیٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ پروموٹ کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں بھی پرابلم یہی ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ملتے تو ضرور ہیں, ہمارے یہاں خبریں تو بہت بڑی بڑی چلتی ہیں کہ جناب اتنی بڑی کمپنی کے مالک سے ہمارے پرائم منسٹر کی, ہمارے پریزیڈنٹ کی, ہمارے منسٹرز کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ بعد یا سال بعد وہ ملاقاتیں ہی رہ جاتی ہیں, ان میں سے کچھ نکل کے سامنے آتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ایفرٹس ہو رہی ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں ایک جو ریپوٹیشن ہوتی ہے نا, کہ آپ نے, ہمارے یہاں خیر ایکسٹریمزم کا بھی مسئلہ رہا. یہ جو جیسے سو کالڈ وار آن ٹیرر کی ہم پہلے بات کر رہے تھے نا, اس کے بھی مسائل رہے ہیں نا, جو طالبانائزیشن کے مسائل رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہے, انٹرنیشنل ملٹی نیشنل انویسٹرز نے دیکھا ہے کہ یار میں کیا انویسٹ کروں جا کے, میری جو ایکسٹریمزم کے ہم نے دیکھا ہے 2013-14 ضرب عضب آپریشن سے پہلے تک جگہ جگہ مختلف شہروں میں یا مختلف صوبوں میں جس طریقے سے ایک ٹیررزم کی ویو تھی, وہ تو اللہ کا شکر ہے ضرب عضب آپریشن کے بعد بہت زیادہ کنٹرول ہوئی چیزیں. تو ان حالات میں ایک انٹرنیشنل انویسٹر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جا کے انویسٹ کرنا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ انویسٹمنٹ کا ایک جو بوم ایک آنا تھا گزشتہ 20 یا 25 سالوں میں پاکستان میں, وہ نہیں آیا. اب خیر چیزیں امپروو ہوئی ہیں, ٹیررزم بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے, ایکسٹریمزم بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے. اب نئی گورنمنٹ آ چکی ہے, موومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے, ڈیلیگیشنز موو کر رہے ہیں, بڑے ہیڈ آف اسٹیٹس پاکستان آ رہے ہیں. ایرانی صدر نے وزٹ کیا ہے, پرائم منسٹر 2 دفعہ سعودی عرب جا چکے ہیں, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سعودی جو ولی عہد ہیں وہ پاکستان وزٹ کرنے والے ہیں. کچھ چائنیز ڈیلیگیشنز, بزنس ڈیلیگیشنز وہ آ رہے ہیں, پاکستانی پرائم منسٹر چائنا جا رہے ہیں, اور اس طرح اور بڑے ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو اب ہمیں وائبرنس نظر آ رہی ہے, اکنامک وائبرنس ہمیں نظر آ رہی ہے. بڑے بڑے ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں. بات یہ کہ ایم او یوز اب جو سائن ہو رہے ہیں, ان کو اب آگے آپ میچور کریں, آپ ان کو پریکٹیکل شیپ دیں. آپ اگلے 6 ماہ میں, سال میں ہمیں نظر آنا چاہیے کہ یہ جو بڑے بڑے بلینز آف ڈالرز کے آپ ایم او یوز جو سائن کر رہے ہیں, یہ میچور ہوئے ہیں, اور یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہوئی نظر آنی چاہیے. تبھی چیزیں بہتر ہوں گی. جب گورنمنٹس کی سطح پہ کوئی مختلف ممالک پاکستان میں انویسٹ کریں گے, تو پھر ان کی بزنس کمیونٹیز کو ٹرسٹ ہوگا پاکستانی مارکیٹ پہ کہ یس, ہماری اگر گورنمنٹس پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہیں, ہماری گورنمنٹس کے ہیڈ آف اسٹیٹس ہمارے اگر وزٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, تو یس, اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی جو مارکیٹ ہے اس میں پوٹینشیل ہے. یہاں کا اکنامک گروتھ بہت اچھی ہے, جی ڈی پی بہت اچھا ہے, لوگ ویلکمنگ ہیں, لوگ واقعی بہت ویلکمنگ ہیں. تو اب ہمیں پرائیویٹ کمپنیز کو بھی موو کرنا چاہیے. چائنیز نے گزشتہ 10 سالوں میں سی پیک کے بعد پاکستان میں بہت زیادہ موو کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سی پیک کے لانچ ہونے کے بعد پاکستان میں چین کی جانب سے کچھ $30 بلین کے قریب انویسٹمنٹ آئی ہے, جس نے پاکستان کے مختلف سیکٹرز کو ٹرانسفارم کیا ہے, اور اس کے بینیفٹس ہماری سوسائٹی نے کلٹیویٹ کیے ہیں. اب سی پیک پہ اگر ہم آتے ہیں نا, بڑی اچھی آپ نے اگزامپل دی ہے اس کی نا, کہ چائنا نے اچھا خاصا انویسٹ بھی کر دیا ہے سی پیک کے اوپر, ٹھیک ہے, لیکن اتنا ڈیلے
کیوں ہو گیا آپ کی ریسرچ جو آپ کی چیزیں ہیں؟ کچھ کہا جاتا ہے کہ عمران خان آ گیا، انہوں نے اس نے نہیں بننے دیا، کچھ کہتے ہیں نواز شریف نے کچھ مسئلے کیے اور پیسے مانگے فلانا ڈمکانا، لیکن آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ سی پیک جو اتنا انہوں نے پروجیکشن رکھی تھی اس سے بہت ڈیلے ہو گیا یہ؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بلینز آف ڈالرز کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے نا. کسی بھی چیز کو بنانا، اس کا آئیڈیا، اس کو جو ہے نا اس کی فیزیبلٹیز ہیں، بہت سے معاملات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں، یہ 2013 میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اناؤنس ہوا. پاکستان میں چینی صدر جو ہیں وہ 2015 میں آئے. 2015 سے آپ کہہ لیں کہ یہ پریکٹیکلی آپ اگر کہہ لیں اس کو کہ اس پہ کام شروع ہوا. 2013 سے خیر ہو چکا تھا، پروجیکٹس وغیرہ چلنا شروع ہو گئے تھے، لیکن سی پیک کا باقاعدہ جو ہے وہ اناؤنس ہوا چینی صدر جب آئے. تو 2013 سے لے کر آج 2024 میں اگر ہم موجود ہیں تو یہ 11واں سال ہے. تو 11 سالوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں چین کی جانب سے 11 سالوں میں $30 بلین کے قریب انویسٹمنٹ. آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں، 11 سالوں میں $30 بلین کی انویسٹمنٹ، مطلب یہ کہ ہر سال $3 ارب آپ کے پاس آیا ہے. آپ کے پاس 8000 میگا واٹ کے پاور پروجیکٹس بنے ہیں، آپ کے پاس موٹر ویز بنی ہیں، اس کے تحت آپ کے پاس ایکسپریس ویز آپ کے پاس بنی ہیں، آپ کے پاس جناب ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنے ہیں. گوادر پورٹ پہ کام ہو رہا ہے. گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ اس کا جلد اناگریشن ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس اس وقت چین میں موجود ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے. مختلف فیلوشپس پر، فلی فنڈڈ اسکالرشپس پر وہ موجود ہیں چین کی مختلف یونیورسٹیز میں، جو کہ آپ کے پی ایچ ڈیز بھی کر رہے ہیں اور میڈیکل بھی کر رہے ہیں، انجینئرنگ بھی کر رہے ہیں، مختلف شعبوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس ایگریکلچرل آپ کا جو سیکٹر ہے، سیکنڈ فیز اب اس کا جو چل رہا ہے، اب اس کی ایگریکلچر کی جتنا بھی آپ کی جو یہ انڈسٹری ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن کا جو مرحلہ ہے وہ اب چل رہا ہے. پھر آپ کا انڈسٹریلائزیشن، رشیا کے اکنامک زون کی آپ میں کافی کام اب ہو چکے ہیں، اس کے بعد 8 اکنامک زونز مزید بننے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ موو آن ہو رہی ہیں ہمارے یہاں. پھر 2018-19 اور اس کے بعد یہ جو تھوڑا سا پولیٹیکل، جیسے آپ نے بات کی نا کہ تھوڑا ڈیلے ہوا ہمارے، وہی جیسے ہم بات کرتے کیوں نہیں آتی دنیا یہاں پہ انویسٹ کرنے. ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی ہر وقت رہتی ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار میں کیا کروں، کیسے جا کے چیزوں کو میں ایڈجسٹ کروں، انویسٹ کروں. پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ظاہری بات ہے کچھ مسائل تو پھر آتے ہیں انویسٹر کو، جب وہ سوچتا ہے بار بار کہ یار میں نے انویسٹ کرنا ہے تو انویسٹمنٹ کو نکالنا پھر کیسے ہے، بینیفٹ کیسے نکالنا ہے. 2014 میں پھر دھرنے جب شروع ہوئے، اس کے بعد سے ہم سب کے سامنے حالات ہیں. 2018 میں جب عمران خان صاحب آئے تو اس کے بعد ایکچولی جو بڑا سب سے پرابلم فیس کرنا پڑا وہ تھا کووڈ-19 کا. 3 سال پوری دنیا میں ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن رہا. کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا ایک کلوجر کا شکار رہی. ہم نے خود یہاں پہ لاک ڈاؤنز فیس کیے، ایک 6 ماہ کا، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ویو میں چائنا میں بھی اسی طرح لاک ڈاؤن جو ہے وہ رہے. تو ایک تو کووڈ-19 کا ایک ایفیکٹ تھا، اس کی وجہ سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ لاک ڈاؤن میں چلے گئے تو کچھ آپ کی سپیڈ جو ہے کام کی وہ سلو ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاور پروجیکٹس تھے نا، جو یہ ایک ایسے پروجیکٹس تھے جو کہ پہلے مرحلے میں پہلے 4-5 سالوں میں ایک بڑی سپیڈ کے ساتھ مکمل ہوئے. اب جو دوسرا مرحلہ جو چل رہا ہے یہ ہے آپ کی ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن کا، آپ کی انڈسٹریلائزیشن کا، آپ کے آئی ٹی سیکٹر کی امپرومنٹ کا، آپ کی مائننگ انڈسٹری کے حوالے سے ہے، آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، آپ کے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جن میں کام جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم ٹیکنگ ہے، کیونکہ انڈسٹریلائزیشن ایک بہت بڑا پروسیس ہے نا، ایک صنعتی انقلاب آپ اس ملک میں پورے میں لانے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اگر ہم اس میں یہ کہیں نا کہ آج ہی ایک اسپیشل اکنامک زون کھڑا ہو جائے رشیا کہیں میں، اور اس کے بعد 8 اکنامک زون یا 9 اکنامک زون جو بننے ہیں وہ آج ہی بن جائیں، اوور نائٹ یہ ہو جائے، تو یہ نہیں ہوگا. یہ ٹائم لگے گا. یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے. سی پیک کا جو یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ 2025 میں 26 27 یا 30 میں یا 35 میں مکمل ہونا ہے. میرا کوشچن یہ تھا کہ جو پورٹ ہے نا، گوادر پورٹ، جس کے اوپر سارا یہ پروجیکٹ سی پیک چل رہا ہے، کہ بھائی اس پورٹ کو ہم اس طرح بنائیں گے جس طرح انٹرنیشنل پورٹس ہوتے ہیں، رینٹ لیے جائیں گے، اکانومی بڑھے گی، چائنا کو پروفٹ ہوگا، پاکستان کو پروفٹ ہوگا. تو یہ پورٹ آپ کیا لگتا ہے کب تک انیبل ہو جائے گا؟ دیکھیے پورٹ انیبل ہو چکا ہے، ٹریڈ اس سے شروع ہو چکی ہے، چائنیز ٹریڈ اس سے باقاعدہ شروع ہو چکی ہے. آپ کے کنٹینرز، جی بالکل، کنٹینرز خنجراب کے تھرو چائنا سے آپ بالکل موو جو ہے یہاں سے بائی روڈ آپ کے گوادر پورٹ تک آئے ہیں، اور پھر یہاں سے آگے موو کیے. اور
اسی طرح اس طرف سے بھی گوادر میں آپ کی چیزیں آئی ہیں اور گوادر سے پھر یہاں سے پاکستان میں اور پھر پاکستان سے آگے چائنا تک گئی ہیں. تو یہ ٹریڈ جو یہ پورٹ جو ہے یہ بالکل فنکشنل ہے, لیکن اس کی جو اوور آل آپ کہتے ہیں نا کہ کیونکہ یہ پورٹ بہت بڑی ہے, ہمارے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو ایک رات میں بنا دیں. دیکھیے پورٹس کی جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے یہ ایک رات کا, ایک مہینے کا, 6 ماہ, 1 سال کا, 2 سال کا کام نہیں ہے. یہ ایک پورا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ اس میں اس گوادر کے ایریا میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے لیول پہ, ایک میگا لیول پہ کام ہونا شروع ہوا, اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ آئی ہے. تو اس میں یہ چیزیں موو ہو رہی ہیں, کافی زیادہ وہاں پہ کام ہو چکا ہے گوادر پورٹ پہ. مزید اب کام اس کو جو ہے وہ چل رہا ہے, فنکشنل یہ ہو چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ مزید جو اس پہ ابھی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اپ گریڈیشن پہ یا اس کی امپرومنٹ پہ کام چل رہا ہے, وہ چلتا رہے گا کام. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پورٹ اب یہ بن گئی ہے کہ پاکستان میں جتنی اس سے پہلے ایگزسٹنگ پورٹس تھیں ان ایک تو ان کی اپ گریڈیشن کی بھی ضرورت تھی اور ان کے آلٹرنیٹ روٹ کی بھی ضرورت تھی. نہ صرف پاکستان کو ضرورت تھی, اس خطے کو بھی ضرورت تھی. آپ کا سینٹرل ایشیا پورا لینڈ لاکڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا افغانستان, ان سب کو, ان تمام ممالک کو, چائنا کو ایک آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹ کی پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے لیے اور تجارت کے لیے ضرورت تھی, جو کہ یہ گوادر پورٹ جو ہے وہ بن رہی ہے. تو اس نے آگے آنے والے کئی سالوں میں جو آپ کو ایک آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹ دینا ہے, اور اس کا بینیفٹ, اکنامک بینیفٹ پاکستان کو اور اس پورے خطے کو, چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہے, پاکستان ہے یا چائنا ہے, وہ اربوں ڈالر کی صورت میں ہونے والا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف گوادر تبدیل ہوگا, پاکستان کا پورا ایک اکنامک لینڈسکیپ تبدیل ہونے والا ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس میں مجھے اور آپ کو اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتے کہ ٹھیک ہے جی گوادر میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, گوادر چلے گا تو ہمارے دن بدل جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا. ہمیں اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی ول دکھانے کی ضرورت ہے. اس میں میں چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں دبئی سے, کہ دبئی کی جو مین ارننگ ایک تو ٹورزم سے اور دوسرے ٹریڈنگ سے ہے نا, ٹیکس فری زون سے موسٹلی. اب تھوڑا سا بہت ٹیکس لگا ہے 5%, لیکن آلموسٹ ٹیکس فری زون ہے. آپ اپنا پورٹ سے مال اتاریں, لکھیں اور لے جائیں. اور ان کے اپنے جو راؤٹنگ ٹیکس ہیں, ٹیکسیشن دوسری ان کی بہت زیادہ ہے, لیکن اوور آل کمپنیز کے اوپر انہوں نے بہت فری رکھا ہوا ہے نا. تو جب سی پیک بن رہا تو ہم یہ کمپیئر کر رہے تھے کہ بھائی پاکستان دوسرا دبئی بن سکتا ہے, اور دبئی کی چیزیں جو روٹ وہاں آتی ہیں وہ پہلے پاکستان بھی آ سکتی ہیں. تو وہ ہونے میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ایشوز ہیں جیو پولیٹیکلی؟ دیکھیں کوئی بھی ملک, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے نا, کوئی بھی ملک جب ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ کی اکانومی موو آن ہو رہی ہے, آپ کی گروتھ بہتر ہو رہی ہے نا, تو آس پاس کے جو ممالک ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو ایک چیلنج تو فیس ہو رہا ہے. آپ ان کی ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ گروتھ میں انٹرنیشنل ان کا جو رول ہوتا ہے اس میں آپ اپنی مارکیٹ کو کیپچر کرنے جا رہے ہیں, اسپیس لینے جا رہے ہیں. تو مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں, پراکسیز ہوتی ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. ڈسٹربنس ان کی طرف سے رہے گی, لیکن آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان یا گوادر یا ہمارا یہ پورا بلوچستان, یہ فیوچر کا ہم یہ پڑھتے رہے ہیں کہ یہ دبئی بنے گا یا دبئی کو بھی کراس کرے گا. میرا کی بات کر رہے ہیں فائنینشلی اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی, اور دنیا یہاں پہ آئے گی, یہ میں آپ کو بتاؤں کانسیپٹ بالکل یہی ہے. اور میرا اپنا یہ ذاتی یہ یقین ہے کہ جس طریقے سے نہ صرف گوادر پورٹ پہ کام ہو رہا ہے, بلکہ ہمارا جتنا بھی ہماری آپ سمجھ لیں کہ موومنٹ ہے ہمارے لوگوں کو, جو اب ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ایک شعور آ رہا ہے لوگوں میں. اور جس طریقے سے دنیا بھر میں ہمارے پاکستانی, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم نے ورلڈ بیسٹ ڈاکٹرز پروڈیوس کیے, انجینئرز پروڈیوس کیے ہیں, اور اب بھی کر رہے ہیں, اور سائنٹسٹ پروڈیوس کیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے سال پاکستان کے لیے بہت بہترین سال ہیں. پاکستان نہ صرف یہ ایک استعارہ بنا ہوا ہے نا کہ ہم دبئی بن جائیں گے, فائنینشلی بھی اور اکنامیکلی بھی اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی, یہ ایک استعارہ ہے نا. ہم اس سے ہمیشہ کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دبئی بن جائیں گے. میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہم دبئی سے بھی بہت بہتر بن سکتے ہیں, لیکن یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اور ٹائم ٹیکنگ پروسیس کیوں ہے, میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک سیدھ میں, جیسے ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے نا, ہمیں اپنی ایک سیدھ میں چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوسروں میں جو ہم کیڑے نکالنے کی ہماری جو عادت ہے نا, ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا جو ڈیلی کا کام ہے نا, ہم وہی کمیٹڈ ہو کے کریں, فوکس ہو کے کریں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی. یقین مانیں, یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میرے ساتھ والے نے آج کیا کام کیا ہے, میرے محلے میں کیا ہو رہا ہے, فلانے گھر میں کیا ہو رہا ہے, سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی
آپ کے اپنے اندر کیا چل رہا ہے. آپ نے اپنی لائف کو, یقین مانیں کہ ہر پاکستانی, ہر انڈیویجول اپنی لائف کو اگر بہتر بنا لینا, ہمارے اندر سیوک سینس آ جائے, ہم اپنی لائف کو اگر بہتر بنا لیں, سوسائٹی آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا ٹریفک سگنل کا احترام کریں. میرے پہ کوئی فرض نہیں ہے ٹریفک سگنل, اگر ریڈ ہو گئی ہے تو دوسرا رکے, میں نہیں رک سکتا. ہم اس سوسائٹی کو ایسے بہتر کرنا چاہتے ہیں, ایسے سوسائٹی بہتر نہیں ہوگی. ہم ہر اس جگہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو یا لاس کو وائلیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارا داں لگ سکتا ہے, جہاں پہ ہمارا بس چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہمارا اختیار چلتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ایسی کی تیسی ہے سوسائٹی کی. اور لیکن اسی ٹائم مین وائل ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ دیکھیں اشارہ توڑ گیا, یار یہ کیسا انسان ہے یار. یہ نہیں پتا کہ پیچھے ہم خود اشارہ توڑ کے آ رہے ہیں. اشارہ توڑ کے بھی جاتے ہیں, اور جو ٹریفک پولیس والا اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی طرف پیچھے مڑ کے ایسے دیکھتے ہیں اور اس کو گالی بھی دیتے ہیں کہ دیکھو توڑ دیا اشارہ, وہ کر لو پیچھا. اچھا پھر وہ آپ کو روکتا ہے, پھر وہ آپ کا 300 کا یا 500 کا چلان کرتا ہے. ہم اس کو 2 باتیں بھی سناتے ہیں. ہم کہتے ہیں 500 کا چلان کیتا ہی نا, کی کر لیا, تو یہی کر سکتا سی. یار یہ ہمارے رویے ہیں سوسائٹی کے, یہ سچی بات ہے. کیا نہیں کرتے ہم یہ؟ ہم ٹریفک پولیس والے کو کتنا دھتکارتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو یہی کر سکتا سی نا, 500 کا چلان ہی کر سکتا سی نا اتنے کھڑا ہو کے, اور تو کر کی سکتا سی. یار آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم جن ممالک کی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹریفک ریگولیشنز پہ آپ کے لائسنس کینسل ہو جائیں تو آپ کی جرت ہے کہ آپ گاڑی لے کے باہر نکلیں. ٹریفک ریگولیشنز اور آپ کا ان ممالک میں جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں, سب سے ٹف قانون ہے, سب سے ٹاپ پریورٹی ہے. اور جس نے ٹریفک کو لاز کو فالو نہیں کیا تو سمجھ لے کہ سب سے بدترین شہری وہ تصور کیا جاتا ہے. ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں, دوستوں کو 4 کو بتائیں گے فلانا اشارہ توڑے ہی اج, وہ کھلتا سی پولیس والا اتنے انہوں پتہ ہی نہیں لگیا, اینج گڈی کر کے لے آئے ہیں. اور یار یہ کیا چل رہا ہے یار؟ انقلاب آئے گا, انقلاب کیسے آئے گا یار انقلاب؟ پھر اب میں دوست پاس کا کہتے ہیں یار کیسی باتیں کرتے ہیں یار, یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ایسے جیتے رہیں. نیا پاکستان کیسے بنے گا؟ تو کیسے بنے گا نا پھر. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے, لیکن صبح اٹھ کے میں نے دودھ میں پانی ڈال کے دودھ کو بیچنا ہے. میں نے چنے کی دال میں پتھر, آپ کو وہ پتہ ہے وہ جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی اسپیشل تیار ہوتا ہے, چنے کی دال میں پتھر میں نے ڈالنا ہے تاکہ کچھ گرام جو ہے نا وہ وزن اس کا بڑھ جائے اور میں اس سے کچھ پیسے کما لوں. میں نے جناب اگر کسی نے 5 کلو جناب وہ لینے ہیں, سیب لینے ہیں, تو اس میں خراب ضرور ڈالنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فروٹ جو ہے شام میں آپ جائیں نا مارکیٹ میں تو لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں نا, چھوٹی چھوٹی لائٹس ہوتی ہیں, آپ نے نوٹ کیے؟ مختلف فروٹس ہیں, آپ مطلب واٹر میلن لیں, آپ آم خریدیں یا کچھ بھی, تو آپ کو پتہ ہے وہ لائٹس کیوں لگی ہوتی ہیں؟ مختلف کلرز کی لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ واٹر میلن خریدیں نا, تربوز خریدیں یا خربوزہ خریدیں یا آم خریدیں نا, تو جس کلر کا جو ہے وہ آم وہ جو ہے آپ کا فروٹ ہوگا نا, اسی کلر کی وہ چھوٹی سی لائٹ وہ جو ہے نا اس کے اوپر لگائی ہوتی ہے. میں اپنا ایکسپیرینس کل کی رات کا ہی بتا رہا ہوں. جی بتائیں. میں نے تربوز خریدا, میں نے اسے کہا یار تربوز چاہیے. اس نے کہا کتنا جی؟ میں نے کہا جی چلیں 4-5 کلو کر دیں. ریٹ پوچھا, میں نے کہا چلیں 4-5 کلو کا کر دیں. میں نے کہا یار اس کو کٹ لگاؤ, ریڈ ہونا چاہیے. وہ اوپر ریڈ کلر کی لائٹ لگی ہوئی ہے. آپ کا وہ جو تربوز ہے نا اس میں اگر کہیں بھی بیچ میں وہ وائٹ بھی ہوگا نا, تو وہ جو ریڈ کلر کی لائٹ ہے نا وہ کہیں سے تھوڑا سا بھی ریڈ ہوگا نا, وہ لائٹ جو ہے نا اس کو سارے کو اندر سے جب وہ آپ پیس نکالے گا نا اس کو سب کو ریڈ کر دے گی. آپ کی آنکھوں کے سامنے دھوکا ہو رہا ہے. وہ ایسے کر کے پیس نکالتے ہیں, وہ لائٹ لگی ہوئی ہے اور ریڈ اس پہ لائٹ پڑ رہی ہے, تو وہ آپ کہتے ہیں واہ 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 یہ تو بڑا رتا ہے, یہ تو بڑا لال ہے, زبردست. وہ ایسے فوراً ہی بند کرتا ہے, سیکنڈس کی گیم ہوتی ہے. آپ کو گھر آ کے نکالا ہے تو سارا وہ وائٹ نکلا ہے. میں کہا کمال ہو گیا. اور اسی طرح یار اتنے مطلب زبردست طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں نا, اتنے زبردست طریقے سے فراڈ کر رہے ہیں کہ کمال ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جس کا جہاں داؤ لگ جائے وہ چلا دے تو لگا رہے نا. مجھے کہہ دیں آپ نہیں لگا رہا. ہم اپنی ڈیلی کی لائف میں جہاں پہ داؤ مطلب ہمارا لگ رہا ہے, کبھی ہم نے یہ سوچ کے گھر میں لائٹ بند کی ہو کہ یار یہ قومی خزانہ میرا جو ہے نا اپنا بھی نہیں, قومی نیشنل ایسٹ ہے, یہ نیشنل ایسٹ کے ساتھ زیادتی ہے, یہ قومی خزانہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے, یہ میرے ملک پہ بوجھ ہے کہ یہ ایکسٹرا لائٹ جل رہی ہے, مجھے یہ بند کرنی چاہیے. کبھی کی ہے گھر میں؟ سن رہے ہیں نبیل بھائی؟ نہیں مطلب یہ سچ ہے نا. کبھی آپ نے کمرے سے نکلتے ہوئے ایکسٹرا لائٹ بند کی ہو, کبھی پنکھا ایکسٹرا بند کیا ہو, یہ سوچ کے, صرف یہ سوچ کے کہ یار یہ قومی خزانے پہ بوجھ ہے, اس کو مجھے بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ نیشنل ایسٹ ہے, یہ ایک ریسورس ہے اس ملک کا جو ضائع ہو رہا ہے, مجھے باہر نکلتے ہوئے یہ لائٹ بند کرنی چاہیے. ہم نہیں کرتے.
ہم کبھی نہیں کرتے. گیس کا چولہا چلتا رہے گا, ہانڈی پک جائے گی, اس کے بعد بھی 20 منٹ چلتا رہے گا, ہم چولہا بند نہیں کریں گے. یہ سچی بات ہے, یہ گپ نہیں ہے, یہ سچ ہے. کسی کا دل کرے گا کوئی ساتھ کوئی گزرتا ہوا اس کو بند کر دے گا, کہے گا یار اچھا یہ کیوں چل رہی تھی یار, انہوں بند کر دو. اور جب مہینے بعد بل آئے گا نا, کہے گا یار میرا تو ایک کار ایک کمرہ ہے, ایک بلب لگا ہوا ہے, پر بل مینوں 30,000 آ گیا, اور بجن آنا ہے 30,000. جب تسی کدی وہ ایک بلب نو بھی بند نہیں کرنا تو بل آنا ہے. وہ بل آئے گا حمید صاحب, وہ 30,000 آئے گا. سر بجلی کے ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, زیادتی ہے اس قوم کے ساتھ. جتنی مہنگائی اور جو بجلی کی کاسٹ آئے روز بڑھ رہی ہے وہ زیادتی ہے. لیکن کبھی مجھے یہ بتائیں, جو میں نے پہلے بات کی ہے, کہ کبھی یہ سوچ کے بند کی ہے بجلی, اپنے ایکسٹرا لائٹ بند کی ہے کہ یہ قومی خزانے پہ بوجھ ہے. یار ہم نے تو کبھی یہ سوچ کے, قومی خزانہ تو چھوڑے نا جی, ہمیں کیا باڑ میں جائے کہتے ہیں ہم تو لوگ, کبھی یہ سوچ کے چلے بند کیوں کہ جی یار میری جیب پہ برڈن ہے, یار میں بند کر لوں. تھوڑا بہت یہ سوچ لیتے ہیں لوگ آج کل, آج کل کبھی کوئی مطلب 25 کروڑ میں سے کتنے سوچتے ہوں گے پیسے, لیکن جب بل آئے گا شور ضرور میں وہ گالی پھر نکالنی, یہ ہو گیا, وہ کتنا بل آ گیا, ان کی کریے کتوں دئیے. یہ تو ہے. تو یار یہ چیزیں ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پڑے گا. تو اس کے لیے کون آئے گا اوپر سے, بتائیں نا مجھے تھوڑا سا. اس سے آئیں گے, لینڈ ہوں گے اس طرح کر کے آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. ہمیں ہر انڈیویجول کو نا, فار ایگزامپل یہ اشارہ تھوڑا آپ کو غائب کر دیا 2 دن کے لیے. بات یہ ہے کہ اب وہ نا آج کل آپ کو پتا سیف سٹی پلان چل رہا ہے, کیمرے لگے ہوئے نا شہروں میں, تو اب وہ آٹومیٹکلی چلان بھی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے. تو آپ کیا ہیں, میرا ابھی تک نہیں آیا, لیکن وہ سٹوریز جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گاڑی آپ نے خریدی ہوئی ہے, گاڑی ابھی تک آپ نے نام نہیں کرائی, موٹر سائیکل آپ نے نام نہیں کرایا, تو وہ جس کے نام پہ اب اس کے گھر پہ چلا گیا ہے, وہ بڑے مسائل میں ہے. تو اگر آپ کے گھر وہ کسی طریقے سے پہنچ بھی جائے تو آپ کہتے ہیں یہ تو میرے نام پہ آئی نہیں گڈھے کہ تو بھیج دیتا مینوں. تو مطلب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بات کی, ہر انڈیویجول کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. خود اپنی گربان میں جا کے اپنے گریبان میں جھانکیں یار, یقین مانے اتنے پیارا ملک ہے, اتنے پیارے لوگ ہیں, اپنے گریبان میں جھانکیں. اگر کوئی بھی خدمت آپ اس ملک کی کوئی کر سکتے ہیں نا, تو سب سے بڑی خدمت میری نظر میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں, اپنے آپ کو بہتر, ملک کی بہتری ہو جائے گی. چھوڑ دیں یار کہ یہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, انہیں انج کیوں کر دیتا ہے, انہیں انج کیوں کر دیتا ہے. چھوڑ دیں اس بات کو, اپنے آپ کو بہتر کر لیں. آج اشارے پہ کھڑے ہو جائیں سارے. یار کتنی ڈیلی ڈیتھس اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ نے سگنل کو وائلیٹ کیا. نہیں, پاکستان کے اندر نا ایک اور بھی چیز ہے نا, آپ کو ریڈ پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ادھر ادھر, اور گرین پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا. یہی تو مسئلہ ہے نا. کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے دوست تھے, انہوں نے بڑا اچھا لطیفہ سنایا. انہوں نے کہا تھا یار گاڑی میں جا رہے تھے ان کے ساتھ, انہوں نے کہا بٹ سے وہ کہتے ریڈ کراس کرتے ہیں نا, بٹ نہیں دیکھتے. اگلی بار جا رہے تھے تو گرین پہ کھڑے ہو گئے. وہ انہوں نے کہا یہاں کیوں کھڑے ہو گئے, کہ آگے بھی بٹ آ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لیڈر فرشتہ ہونا چاہیے, لیکن ہم نے فراڈی ہی رہنا ہے. تو ایسے تو ہوگا نہیں, ہو نہیں سکتا, ایسے نہیں نہ ہو سکتا. جب میں اسی سوسائٹی میں سے کہتے ہیں جیسے ہی عوام ویسے حکمران, تب اسی سوسائٹی میں سے وہ اسی ٹریفک وہ کیا کہتے ہیں کہ وائلیٹ کرنے والے نے ہی لیڈر بننا ہے. آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے سر یہ سوسائٹی کی بہتری, یہ سوسائٹی نہیں ایسے بہتر ہوگی نا, اور کسی باہر سے تو آ کے نہیں, کسی نے کرنا نہیں ہے. اسی میں سے میں نے اور آپ نے لیڈر بننا ہے کبھی نہ کبھی. تو بس اب ایک لاسٹ سوال آپ سے کریں گے. ابھی بتا دیں کہ جو آپ چائنا بھی آپ وزٹ کرتے ہیں, دوبارہ بھی آپ جانے لگے ہیں چائنا, تو ایسی کوئی چیزیں جو آپ نے وہاں پہ دیکھی ہیں جو کہ یورپ امریکہ کے اندر جو چیز آپ مسنگ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار وہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے جو کہ چائنا کے اندر نہیں ہوتا, اور اس کی ریزن کیا ہے؟ بس شارٹ پاکستانیوں کے ساتھ. جی نہیں دیکھیں, چائنا میں تو نہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی سٹیزنز چائنا ٹریول کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, سب کا یہ ایکسپیرینس ہے, اور اپنی سٹوریز وہ شیئر کرتے ہیں. دنیا انٹرنیشنل میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا میں آپ کو ریسزم نہیں ملتا. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی جگہ چائنیز سٹیزن نے کسی بھی نیشنلٹی کے کسی بھی بندے کو ہٹ کر دیا کسی وجہ سے. جیسے آپ مختلف ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں یہ وائٹ سپرمیسی کا جو کانسیپٹ ہے, آپ ایشینس کو بلیک ایشینس وہ بولتے ہیں نا, وہ تو آپ ان کو برداشت نہیں کرتے, افریقنس کو آپ برداشت نہیں کرتے. تو چائنا میں ایسی مطلب کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. میں وہاں پہ رہا ہوں, تو آپ دن میں کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ پاسپورٹ جیب میں رکھے بغیر موو کریں, رات میں موو کریں کسی بھی جگہ, آپ کو کبھی کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا, کوئی پولیس آپ کو نہیں چھیڑتی. آپ کو پتہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ یار یہ اس ملک میں اگر موجود ہے تو یہ لیگلی یہاں پر موجود ہے. اگر آپ کسی کرائم میں یا کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے تو کبھی کوئی نہیں روک کے آپ کو پوچھے گا کہ بھائی آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, اپنا پاسپورٹ چیک کروائیں, جیسے یورپ میں اکثر مختلف نیشنلٹیز کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ریسزم کا نہ ہونا چائنا میں
یہ ان کی سوسائٹی کا ایک بڑا ایک مجھے نا ایک بڑا ایک پیسفل سا ایک ایلیمنٹ لگتا ہے کہ آپ بڑا ایک کو ایگزسٹنس کا ایک نا آپ کو ایک ویو ایک آتی ہے کہ آپ کو ایگزسٹ کرتے ہیں. مختلف نیشنلٹیز بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہاں پہ رہتی ہیں, شیئر کرتے ہیں اپنی ہیپینس کو, اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنی اچیومنٹس کو, اور آپ ایکسل کرتے ہیں. سوسائٹی آپ کو جو ہے آگے بڑھنے کے بڑے مواقع دیتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی ہے سسٹم میں. آپ کو لوگ جو ہے نا, یہ جس طرح ہمارے یہاں یہ جمہوریتوں میں ٹھیک ہے پروٹیسٹ کرنا ہم سب کا حق ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, سب کچھ کریں یار, کریں مظاہرے جتنے کر سکتے ہیں کریں, جو بول سکتے ہیں بولیں, مزے کریں. لیکن وہاں پہ ڈیلیور کیا نا پھر سسٹم میں. گزشتہ میں آپ کو ایک فگر دوں, ویسے گزشتہ 45 سالوں میں نا, صرف چلیں 45 چلیں, جب سے 1949 میں نیو ماڈرن چائنا کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی, تو اس کے بعد سے آج تک نا 1949 سے لے کر آج 2024 تک 80 کروڑ لٹرلی, جس کو UN نے بھی تسلیم کیا, 80 کروڑ کے قریب لوگوں کو چین نے غربت سے باہر نکالا ہے. 80 کروڑ کے قریب لوگوں کو, بڑا نمبر ہے, سیریسلی 80 کروڑ. اور یہ ان کا جو پاورٹی ایلیویشن کا جو ماڈل ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا جو ہے نا کیس اسٹڈی ہے, بہت بڑا ایک سکسیسفل ماڈل ہے. اور یہ انہوں نے دنیا پہ, آپ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرس نے بتایا کہ دنیا پہ بڑا احسان کیا ہے انہوں نے, کہ اپنے لوگوں کے 80 کروڑ لوگوں کو, ورنہ اتنا بڑا ملک ہوتا ہے اور غریب عوام ہوتی تو وہ یہ دنیا پہ بوجھ ہوتے نا. انہوں نے اپنے لوگوں کو, اور نہ صرف اپنے لوگوں کو, یہ ان کا کیا, اور یہ ماڈل پوری دنیا میں لوگ فالو کرتے ہیں. انہوں نے ایگریکلچر کو بہتر بنایا, انڈسٹریلائزیشن کو بہتر بنایا, امپروو کیا, بہت سی اپنی سیکٹرز کو امپروو کیا, لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کو کریٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ڈسکس آپ کر سکتے ہیں. کینسل کلچر ہے وہاں بھی, اس طرح US امریکہ میں, پاکستان میں بھی آ رہا ہے. ایک بندہ پسند نہیں آیا آپ کو آن لائن, تو اس کو کینسل کرو, سارے کوئی نہ دیکھو, کارڈ اٹھائے کھڑے ہو جاؤ, کینسل یہ وہ ہے. نہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں میں یہ بات کرتا کہ سسٹم نے ڈیلیور کیا ہے, سسٹم نے ڈیلیور کیا ہے, تو جو سٹیزنز ہیں وہ ان کا اتنا ٹرسٹ ہے, اتنا کانفیڈنس ہے اپنی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا پر, اور ان کے جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان پر, کہ انہیں پتہ ہے کہ یار یہ سسٹم ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. ایک چیز چائنا کے بارے میں بس لاسٹ کوشچن ہے اسی کے بارے میں, کہ جو باہر US اور امریکہ میں چیز نہیں ہے, یورپ کے اندر, کہ ہم کمیونسٹ ملک ہے نا ایک چائنا جو ہے, سب چیز گورنمنٹ کی ہوتی ہے. تو جو فارنر جاتے ہیں, جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, یا وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کا پیسہ سیف ہوتا ہے, وہ لا سکتے ہیں باہر, یا پھر وہ بھی اسی ٹریپ میں پھنس جاتا ہے. کیونکہ ایک پروپیگنڈا کہہ لیں, اس چیز مشہور ہے نا, یہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے, آپ جب, لیکن چائنیز کے تو ایسے ہی نا, چائنیز جب آپ اسٹرکچر کو پڑھیں گے نا ان کے, ابھی کیونکہ ہم پہلے بھی بہت زیادہ بات کر چکے ہیں, ابھی ٹائم پہ بھی ہے, میں ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے جی سب کچھ گورنمنٹ کی ہے, ایسا نہیں ہے. اور پیسہ میرا خیال ہے کہ جتنی پروٹیکشن انویسٹمنٹ کو چائنا میں ملتی ہے, پوری دنیا میں شاید کہیں نہیں ملتی. آپ میں آج کل ایک بک ایک پڑھ رہا ہوں, اس میں ان کے فگرز میں ابھی ایگزیکٹ جو ہے وہ میں ابھی ان کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے جتنی پوری دنیا سے چائنا میں آ رہی ہے نا, اتنی کسی ملک میں نہیں جا رہی اس وقت. اور جیسے چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کی بھی ہم بات کر رہے تھے, پوری دنیا اس وقت جو ہے نا بڑی بڑی امریکن کمپنیز, ایپل جو ہے انہوں نے اپنا بھی ایک بڑا اسٹور کھولا ہے, ایلن مسک ٹیسلا والے جو ہیں, اور ایکس کے جو اس وقت آنر ہیں, وہ اس وقت چائنا میں موجود ہیں, وزٹ کر رہے ہیں چائنا کو, چائنیز پریمیئر کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. دنیا کے بڑے بزنسز جتنے بھی ہیں نا, امریکنز ہیں یا یورپینز ہیں, وہ چائنا میں انویسٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ یہاں پہ پروٹیکٹیڈ ہے, اس کو کوئی بھی سنب نہیں کرنے والا. یہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا یا چائنیز سسٹم جو ہے, گورنمنٹ سسٹم, یہ ان کا پیسہ سنب نہیں کرنے والی. جہاں ہوتا ہے نا مختلف ملکوں میں آپ کو ڈر لگا رہتا ہے, کوئی پتہ نہیں کس ٹائم آپ کی انویسٹمنٹ صبح اٹھیں پتہ لگے بینک اکاؤنٹ خالی ہے, ایسا چائنا میں نہیں ہے. تو پوری دنیا اس وقت چائنا میں موو کر رہی ہے, ان کے اسٹاکس میں انویسٹ کر رہی ہے, بزنسز میں انویسٹ کر رہی ہے, اور بڑا ایک فری مارکیٹ ایک سسٹم ہے, فری مارکیٹ اکانومی ہے, اور بڑا ایک زبردست کمپٹیٹیو ایک سسٹم ہے. آپ کا سسٹم, آپ کا بزنس گرو کرتا ہے وہاں پہ. میرا جو اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے 11 سالوں میں میں نے دیکھا ہے, بڑے زبردست, میں نے 70-80% چائنا جو ہے وہ دیکھا ہے, بڑے بڑے بزنس انٹرپرائزز کو وزٹ کیا, اور بڑے بلینز آف ڈالرز کے مالک کمپنیاں ہیں, اور جو نہ صرف چائنا میں کام کرتی ہیں, اپنے جو بینیفٹس ہیں ان کو پوری دنیا کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. تو پوری دنیا سے اس وقت میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور بڑے بڑے بزنس گروپس جو ہیں یورپین اور US کے لوگ جو ہیں وہ چائنا میں انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں. زبردست. چلیں یار, بہت اچھا ہے کنورزیشن, انرجیٹک, اور اچھی مزہ ہے آپ کے ساتھ.
پھر دوبارہ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، تھینک ریسرچ یو آپ ویری کی مچ. نکلے گی تو. بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے. نہیں، بہت شکریہ، تھینک یو. تو آڈینس، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں پسند آئے گا آپ کو. ڈو شیئر اٹ، کیونکہ یہ بزنس پرسپیکٹو سے بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگوں کو جو کہ بزنس کے اندر ہیں، اگر وہ اپنا ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو چائنا ایک اچھی مارکیٹ ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے. تو اس لیے ساری کنورزیشن وہ سنیں اور ان کو پھر جو اسٹیپ لینے کا دل چاہے وہ لیں پھر. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں پسند آیا ہوگا آپ کو. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر. خدا حافظ.